تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ صاحبان امر کون ہیں؟ میں نے پھر ان سے ایک اور میں نیا اس کو چھوڑ دیا جی، اس کو چھوڑ دیا سر، میں آپ کی پوری بات سن رہا ہوں. آج میرے ایک ذہن میں بھی آیا بھائی کیا نہیں کی وجہ سے. چلے ان کو دعائیں دیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں نے ان کو پہلے یہ اور ہدایت پہ قائم رکھے. دعوت دیتا ہوں مجھے ٹھیک کر دیں، میں تیار ہوں. میں نے پہلے جملہ بولا کہ اصلاح کی ضرورت ہو تو کرنی چاہیے. ہاں. تو اس کے لیے جو بھی تیسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ وفات طبی ہوئی تھی. انہوں نے نہیں کہا، میں نے کہا اگر ایک سیکنڈ کے لیے لمحے کے لیے مان لیں. میں نے کہا ان کے معلومات میں نہیں ہے، ان وہ جواب میں سن. میں نے کہا کہ طبی فوت اگر ہوئی تھی وہ تو 9 بندوں کے علاوہ پورا مدینہ کافر تھا جنہوں نے بی بی کا جنازہ نہیں پڑھا. کسی کو بتایا نہیں گیا. مطلب حجت اس پہ یہ دی جاتی ہے. میں کل مسلم شریف پڑھ رہا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے حضرت ابو بکر صدیق، ان کو بتایا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس پہ اعتراض میں نے آپ کو دیا تھا، وہ اعتراض آپ نے پیش کر دیا. بات سنیے تو بیٹھے پیش میں نے نہیں پیش کیا کہ اگر حضرت ابو بکر کو نہیں تھا پتہ تو ان کی زوجہ کو تو پتہ تھا. مسلم اور بہاری کی روشنی میں ان کی زوجہ اس وقت موجود تھی. ٹھیک ہے، حضرت علی کے گھر میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کو پتہ نہ ہوگا؟ اچھا، صرف حضرت ابو بکر کی بات نہیں ہے، ایک سمپل سی بات ہے، یہ اعتراض ان کو چھوڑ دیں، صرف ان کی بات نہیں ہے. کو تو پتہ وہ صدیق ہیں، سو ہیں، ہم وہ مان چکے، وہ صدیق تو ہیں. ٹھیک، باقی بھی سارے مر چکے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا. اچھا، ان کو پتہ نہیں چلا. مقداد، ابو ذر، سلمان فارسی، ان کو وہی نازل ہوئی تھی. جی، ہماری یاسر. ٹھیک ہے، ان پہ وہی تو نازل نہیں ہوئی، وہ تو سلسلہ کٹ چکا، میرے خیال میں تو تھا نہیں اس وقت. تو کیا مطلب لیکن یہ باتیں سن کے آپ کہہ دیں تو کیا کہہ. میں نے کہا ہے جو ابراہیم کے شیعہ تھے نا، وہ میں ہوں. وہ تو علامہ وحید الزمان بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں نہیں آیا وہاں پر شیعہ کے معنی ساتھ وہ ان کے جو یہ تھے اس زمانے کے معنی میں استعمال ہوئے. لیکن شیعہ کے معنی جو گروہ کے بھی آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. تو شیعہ کہنے سے کوئی بندہ اچھا، ایک میرا مختصر سا سوال ہے. ابھی وہ شیعہ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے استعمال ہوا. ابراہیم نبی، ہم نبی نہیں. اگر ان کو شیعہ کہا گیا، نوح کا شیعہ کہا گیا نا، اور کسی کا تو نہیں کہا گیا. شیعہ سے مطلب ہے پیروکار. دیکھیں انہوں نے وہ مطلب وہ جنرلی انہوں نے نا وہ جلدی میں ترجمہ نہیں کیا نا، شیعہ کو شیعہ چھوڑ دیے. شیعہ نہیں چھوڑے، شیعہ کو مسلمان کر لینا، بڑا ایزی ہے آپ کے لیے. شیعہ کا ترجمہ کرے پیروکار یا اسی لائن پہ چلنے والا. ایک سمپل جو ڈکشنری ہے نا جو عربک لغت میں ہے وہ تو ہے پیروکار. ایک آسان سی بات ہے. اگر اس کی اضافت ہو، میری تھوڑی سی عرض ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں، آپ بڑی دیر سے کر رہے ہیں، کہ اگر اسی لفظ کی اضافت علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہو تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ بتا دیں کہ کیا حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کو آپ صدیق اور صدیقہ نہیں مانتے؟ تو اس لحاظ سے بات کر لیتے ہیں، کیوں میں اس طرح سے بات کروں. اگر تو ان کو صدیق اور صدیقہ مانتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں ایک چیز ہے، اس میں لگ بھگ 12,000 حدیثیں ہیں غالباً صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے، جس کو اکثریت نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ مستند ہے. جیسے حافظ ابو علی نیشا پوری جو کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے قرآن کے بعد اگر صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح مسلم ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، اس کے مطلب سند ہے میرے پاس جو علماء نے وہ کیے، اس کے علاوہ اس میں ایسا کچھ نہیں. باقی مجھے زبانی یاد ہے الحمدللہ. بات یہ ہے، چھوٹا سا سوال ایک بلے کر تو سوال بہت سارے ہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے. کہتے ہیں آپ کے جو سوالات ہیں وہی کر رہا ہوں میں سر. سوال تو سنیے، نہیں لکھ کے دینے والی بات ہے. آپ نے اکثریت والے دوسری اکثریت جدید کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. میں یہ موضوع کی بات ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنی وضاحت دے رہے ہو، اچھی بات ہے. اسے اچھا سمجھنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. مطلب میں نے اس کی ریسرچ کی ہوئی ہے، ان کا میں بھی جدید کو اچھا سمجھتا ہوں. ظاہر ہے جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، یہ عام لاجک ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے. اس لیے ظالم تھا، وہ فاسق تھا، کیونکہ اس کا ظلم کے بارے میں وہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. حدیث سے ثابت کرتا ہوں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں، کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چلتی. اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک وہ کفر پسندیدہ ہے جس میں ظلم نہ ہو. ٹھیک ہے،
چل رہی ہے. وہ کافر سے بدتر تھا یہ تو مان لیں. یزید کافر سے بدتر. دیکھیں یزید کے بارے میں ہم اس کو کافر مرتد نہیں کہہ سکتے. مرتد نہیں کہہ سکتے. ایک بات میری بات آپ مجھے کرنے دیں. آپ بول لیں بات میں بولیں. یہ بھائی مجھے پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. آج ہوئی ہے بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے کسی ایسے بھائی سے ملاقات. مجھے تو نکال دیا گیا پکڑ کے, کان سے پکڑ کے نکالا گیا. مجھے 3 سال میں نے گزارے ہیں. مین بازار سے شروع ہوا اور یہاں ٹرانسفارمر والی گلی تک گیا, اس کے بعد مجھے نکال دیا گیا. خیر اچھا ایک بات ہے, مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان منافق ہو سکتا ہے, مومن منافق نہیں ہو سکتا, کیونکہ مومن منافق کے اگینسٹ ہے اور منافق مومن کے اگینسٹ ہے. اسی لیے مسلمان کی پہچان تو آپ کلمے سے کر لیتے ہیں, مجھے منافق کی سمپل سی پہچان بتائیں جو رسول نے آپ کو بتائی. منافق کی جو پہچان یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتا ہے. اب اس کا ظاہر اور باطن پتہ کیسے چلے گا؟ لیکن اس کا کفر اعتقاد جو ہے وہ دل کے اندر عرض ہے. یہ اتنا عرض کیجیے گا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے, اس کے اندر وہ کیا بن رہا ہے, کیا پک رہا ہے. میرے سامنے اس وقت صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ مسند احمد بن حنبل میں عرض تھوڑی سن لیں. اور ایک منٹ نہیں سر میں بات کروں, یہ میرا ڈاکومنٹ ٹائپ ہے, اس میں فائدہ نہیں, میں آپ کو پیج نمبر بتا دیتا ہوں. جلد اول میں بخاری میں یہ حدیث کثرت سے موجود ہے, میں نے صرف ایک لکھی ہے. ٹھیک ہے, آگے یہی ہے روٹین سے مسلسل. ٹھیک ہے, میری عرض سنیے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں محبت رکھے گا علی سے مگر مومن, اور نہیں دشمنی رکھے گا علی سے مگر منافق. اس کا مطلب ہے منافق کی کچھ اور بھی پہچان ہے. علی کو پیمانہ پھر قرار دینا پڑے گا. پہلی کا انکار نہیں کرتے. پہلی بات نہیں, انکار کا میں نے آپ پہ الزام ایسے کوئی لگایا نہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے تصدیق کیا بات کرنے کے لیے کہ آیا بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں. جی جی سے بغض رکھا, اچھا ایسا آپ کو فاطمہ زہرا کے بارے میں کبھی پڑھنے یا سننے کو نہیں ملا بخاری اور مسلم میں؟ فاطمہ کو بدعۃ منی کہا رسول نے, ایسا ہے؟ میری بات ابھی تھوڑی سی کنارے جائے گی انشاءاللہ. اچھا میں بتاتا ہوں بخاری مسلم میں دے دوں کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. پھر یہ کہہ دیا کہ جو فاطمہ کو راضی رکھے اس نے مجھے راضی رکھا, اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے میں ناراض ہوں. یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اور فاطمہ زہرا ویسے بھی عام خاتون تو نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا, سمپل ہے بات. اچھا, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک, اس میں تفریق نہیں ہے, بلا شرکت ہے. ایون کہ سر میں پڑھ رہا تھا, میں اوپن اوپینین دے رہا ہوں اپنی, کہ ایک دفعہ ایک معاملے پہ حضرت علی کا تھوڑا سا تنازع سامنے آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کو تکلیف مت دینا. لہجے کا حساب آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, اب فارمولہ طے ہو گیا, کیونکہ کہہ وہ رہے ہیں جو وہی کے بغیر بولتے نہیں. وہ جنتی کو آنے ہوگا سورہ مبارکہ نے جب آغاز میں آیا تھا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کہ وہی کے بغیر تو بولتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور رسول کی ناراضگی میرے خیال میں سمجھ آ جاتی ہے وہ کس کی ناراضگی, کیونکہ وہی کے بغیر تو وہ بولتے نہیں ہیں. وہ ناراضگی کی بھی وہی ہے, راضی نامے کی بھی تو وہی ہوگی. اچھا, اب آپ نے ایک بات آپ بتا رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی, اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے وجہ تھا. میں نے کہا میں نے جو میرے ناقد علم میں تھا میں نے بتایا یہ کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ خلافت صحیح طرح باندھی نہیں گئی, کیونکہ میرا علم تھوڑا ہے اس لیے میں نے وہ فکرہ بول دیا. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی مزے کی بات ہے, ایسا ہے نہیں. میں غلط بیانی کیوں کروں, ایسا ہے نہیں. خلافت کے غلط یا صحیح ہونے کا تب ہوتا جب رسول اللہ نے واضح طور پہ کچھ لکھ کے دے دیا ہوتا. لکھنے تو دیا نہیں تھا, تو لکھ کے کیسے دیتے؟ اب مسلم یہ کہتے ہیں کہ لکھنے دیا نہیں تھا, کہ جب وہ حدیث کرتاس پڑھیے گا مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا لاؤ کاغذ اور قلم, میں ایک تحریر لکھ دوں, ایک کتاب لکھ دوں. ایک حدیث میں تحریر ہے, دوسرے میں کہتے ہیں کتاب لکھ دوں تاکہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو. اب اس میں خلافت کا تھا یا نہیں تھا یہ میں نہیں جانتا. اب یہ بتائیے تھا کون جس نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. دوسری بات, کیا آپ کے نزدیک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو, نبی کو ہذیان یا نسیان ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ دماغ کھسک سکتا ہے تھوڑا سا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صحیح بخاری کے اندر فون کا پیسہ مارنا. جی 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 جنوال پر آ رہے تھے تو آپ رکھے جس نے بول گئے. جی جی آپ نے فرمایا, میں اگلی بار یہ کرنے والا تھا.
جب نماز مکمل ہوگی تو وہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا نماز کم ہو گئی؟ کیا نماز بدل چکی؟ من کم ہو گئی کیا؟ جی اس میں 4 متواتر حدیثیں میں ابھی نکال رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انسا ماتم سو، اس حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ میں بھی جو بھول جاتا ہوں جس طرح تم جو بھولتے ہو. پہلی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ربوں کا نصیحہ ہے، آپ کا رب جو بھولنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وما ینطق عن الہویٰ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہی کرتا ہے جو وہی ہے. اس کا مطلب ہے رب کہہ رہا ہے کہ آپ نماز بلا دو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ربوں کا نصیحہ ہے، آپ کا رب جو بھولنے والا نہیں ہے. جی بے شک. تو اس آئے سے کیا ثابت ہوا کہ نہ بھولنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بے شک اللہ کی صفت کسی انسان کے اندر کسی نبی کے اندر وہ صفت ہو نہیں سکتی. نبی کے بعد اس لیے آج کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صفت پہ پیدا کیا. آدم صفت پہ پیدا ہو کے غلطی کر رہے ہیں. یہ بات تو عجیب ہے، وہاں پر یہ منطق نہیں سمجھ ہے. وہ وہاں پر صورت کا جو ضمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پہ پیدا کیا جو ان کی صورت تھی. اچھا اس میں صورت واضح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، وہ ضمیر اللہ کی طرف چلے یہ بھی مان لیا. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر اللہ کی طرف راجی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی جو شکل و صورت اللہ نے ان کو دی تھی. اچھا میں عرض جو یہ کر رہا تھا کہ کیا اللہ کے نبی پہ شیطان قابض ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے. مطلب اب نبی میں اور ہم میں اتنا تو فرق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ نبی کہہ دے عمر تیرے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے اور خود اپنے پاس بیٹھا ہو تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ عمر فاروق کے سائے سے دور بھاگ رہا ہے. وہ نبی تصدیق کر رہے ہیں. سر بات سن رہے ہیں؟ اور ان کے پاس خود بیٹھا ہو یہ عجیب بات ہے کہ مجھے عجیب لگتی ہے. میرے نزدیک رسول کو شیطان تو بھٹکا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. میں بندہ کہہ رہا ہوں، لمبی بحث میں نہیں جا رہا. یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں اور اللہ کا انتخاب تو غلط نہیں ہو سکتا. سنیں جی ایک منٹ میں بولتا ہوں. یہ ایک منٹ شاہی قطع کلامی. جی آپ بات کریں. نجم قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی خواہش میں کوئی بات کہتے ہیں. وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. یہ بات تو مطلب انہوں نے مجھ پہ ویسے بھی یقین کیا ہے، وہ ویسے بھی مان گیا سر. ابھی بات آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا، ایسا ہے ہی نہیں. آپ کی بات ہو رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ٹھیک ہے. اچھا شاہ عبد العزیز دہلوی، ٹھیک. تو فاسنہ شریعہ بھی پڑھی بات، ٹھیک ہے. ابن حجر مکی جو کسی وقت میں خانہ کعبہ میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، وہ سارے تو اقرار کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں آگے فتویٰ بھی تھا. ابن حجر مکی نے بڑی پیاری کتاب لکھی الصواعق المحرکہ، ٹھیک ہے. اینٹی شیعہ کتاب ہے. اس میں کئی بھی شیعہ پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کفار کی کئی جماعتوں کے ساتھ شیعہ کو ملا دیا. وہ بات ہے، اس میں سے ایک بھی حوالہ نہیں دیتا میں. جو انہوں نے ملا دیا سو ملا دیا، وہ ٹھیک ہے. بات تھوڑی سی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ جب بی بی دیوار اور دروازے کے درمیان میں آ گئی اور جناب محسن کی شہادت ہوئی جو ان کے پیٹ میں تھے، ٹھیک ہے. اور بی بی کو تازیانہ لگایا گیا. کس نے چھینا کس نے مارا اس بحث میں نہیں جا رہا. یہ بات چھوڑ، بات جو کرنے والی ہوئی. اب وہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم وہ لوگ جو رسول کے دور میں بڑے بڑے کام کرتے رہے اور غزوات میں پیش رہے، ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس سے ان کی عزت و حرمت میں فرق پڑتا ہے. اس بات کی سارے ٹی وی والی لینی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں میٹر لے کے آؤ بونگو تفسیر سیوطی جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا اے ابو بکر تمہارے اندر شرک چونٹی کی رفتار سے چل رہا ہے. بات سنیے گا، تمہارے اندر شرک چونٹی کی رفتار سے. یہ ذمہ جلال الدین سیوطی کا میرا نہیں ہے، یہ انہوں نے کوٹ کیا، میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو تھے، ٹھیک ہے، اور رسول کے وہ سسر بھی تھے، اس لحاظ سے ان کی قدر و قیمت میں کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے. بات یہ ہے، بات آپ سمجھے گا کہ بات میں اگر برائیاں دیکھیں کامل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر برائیاں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. یہ اقرار تو سب نے کیا. اب آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہتے رہے وہ بات تو ظاہر کیسے نہیں، وہ آپ کے یہاں ہمارے کہنے سے تو وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. وہ سارے اقرار کر چکے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا کیا اتنا بڑا جرم تھا یا نہیں تھا. اس میں ساری یہ متفق ہو گئے جو ان کی اپنی جو غزوات میں وہ شریک ہوتے رہے، مال اپنا دیتے رہے، سارا کچھ. اس لحاظ سے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے گا.
پہ سارے متفق ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی غلطیاں نہیں ہیں, یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے یہ اتحاد کو مانتے ہو جی. اجتہاد کس قسم وہ ادھر یہ تھوڑا سا اجتہاد کو نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 945 سے بات کر مطلب یہ نہ ہو یہاں سے کافروں کے گھر جانا پڑے. بہت اچھی ہے اس لیے چلا رہے آپ کا فتویٰ ہمارے لیے اہمیت رکھتا نہیں ہے. ہو سکتے. وہ خیر کیا کون سی 15 جولائی ہو 15 جولائی وہ یہ بھائی میرے ساتھ جماعت مسلمین میں بھی رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں بھی رہے ہیں, لشکر طیبہ میں بھی رہے ہیں, اہل حدیث میں بھی رہے ہیں, ابھی اہل حدیث میں. نہیں وہ کہتے ہیں میں لشکر طیبہ میں اسکول نہیں آیا. پھر میں نے کیا پوچھا, میں نے پھر یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ سارے ہی اینٹی شیعہ ہیں تو پھر سب کو ایک متحد تو ہو جائے نا. شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا کریں باقاعدہ. 1,24,000 رسول اور انبیاء جی 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 تمام نبیوں تمام رسولوں نے کی وہ لگائے ان کا دعوت توحید. دعوت توحید اور شرک کی نفی. ایک ہی بات ہے, توحید تو آٹومیٹکلی شرک کی نفی. میرا جو ہے اپنا ایک موقف ہے جو جو میرا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہدایت اور برائی کا معیار ہدایت اور برائی کا معیار جو 3 چیزیں ہیں. جی ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اس کے نبی کی سنت پیچھے لگاؤ صحیح. اور تیسری اہل بیت. اچھی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اہل بیت کلیئر کر دیا, پڈا اس میں ہے اہل بیت کو. یہ ذکرکم اللہ فی اہل بیت. آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ لکھے ترجمہ کر دیں, میں نے عربی کو نہیں آتا. میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی نہیں آیا اللہ یاد دلاتا ہوں. ادھر لاؤ. جی بے اللہ کو شک یاد رکھنا. بے شک. یہ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ لکھے. اور میں تم سے اپنے رسالت کا اجر کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت میرے برابر. لیکن یہاں تک جو بات ہے لیکن ہدایت و برائی کا جو معیار ہے نا وہ قرآن و سنت. بے شک بے شک. وہ اہل بیت جو خالص قرآن و سنت پر پابند. بس سمپل سی اگر بات. کوئی شخص اپنے آپ کو اہل بیت تو کہتا ہے نہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن اس بات کو ہم بھی نہیں کہتے. سنت پر کار بند نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے سر یہ اس بات کو تسلی کی ضرورت ہے, اس بات کو ہم بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں لیکن شرک اور کفر سے نہیں بچتے. تو ہم ان کو اہل بیت کیسے مانیں؟ کیوں مانیں گے, ہم بھی نہیں مانتے, کیوں مانیں گے. لیکن شرک اب بات گڑبڑ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرک کی بھی تعریف لوگوں نے اپنی طرف سے یہ لگاؤ. کی ہوئی ہے نا. جی شرک کی تعریف آپ بتا دیں, شرک کی تعریف آپ بتا دیں, اس سے بات کر لیں. شرک کی تعریف یہ ہے اللہ کی ذات پر صفات میں کسی نبی کو کسی کا لفظ جو کہہ دی کسی کو اللہ کی ذات پر صفات میں نہیں کرنا. دیکھا بیٹھے شریک نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شرک اس میں اللہ کی ذات کیا ہے, جیسے یہ مدیر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جی ظاہر ہے وہ اللہ کی ذات میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. جی ظاہر ہے کہ ہم ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہودیوں نے کیا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ کی تحریری امت کی قدم قدم کے حضور سارا کے نقطے قدم پر جو چلے گی. سے ایک تھوڑا سا کلیئر کٹ ایک فتویٰ دے دیں آج. مجھے لگتا ہے کہ کوئی فتویٰ رائے کو کہتے ہیں, فتویٰ کوئی امپلیمنٹ کے لیے نہیں ہوتا. فتویٰ آپ کی رائے ہے, آپ لغت تو چیک کریں تھوڑا. فتویٰ رائے کو کہتے ہیں, اہل علم کا کام ہے. ہم فتویٰ رائے کو کہتے ہیں, اور رائے جو ہے وہ انسان کا کام ہے میرے خیال میں. تو وہ تو ہم تھوڑے بہت تو ہیں. آپ نے یہاں پر ایک بات کی ہے, جی یہاں پر ایک بات کی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جی جی اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے جنازہ بالفرض نہیں پڑھایا نہ پڑھا, پڑھانے والی تو بات ہی نہیں نا, پڑھنے کے بعد جنہوں نے نہیں پڑھا. اچھا وہ حرج اسلام نہیں ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ حرج اسلام نہیں ہے, میں کلیئر کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا. نہیں ہم نہیں کہتے یہ کتابوں میں کتابوں کا آپ کتابوں کا بتا دے رہے ہیں نا. بالفرض انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا. بالفرض کیا واقعی میں نہیں پڑھا سر. اچھا بالفرض ابھی فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں پڑھا. ثابت کر بھی دیں, دیکھیں ثابت کر بھی دیں تو کیا آپ اس سے
ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس جنازے نہ پڑھیں؟ میں جواب دیتا ہوں. وہ کافر مرتد جی ہو گیا. نہیں یہ میرے حال میں ابھی تک لفظ نہیں استعمال. میں نے آپ کو سب سے پہلے ایسا تو بیان کر یہ بولا ہے جب کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں سیدنا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میں سے کسی کا منکر نہیں. ہاں نہ میں نے بولا میں نے جو سوال کیا ابھی اس کا جواب دینا. میں نے آپ کو یہ تو نہیں بولا کہ یہ تینوں غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھا. بات یہ ہے کہ بغض اور محبت اور دشمنی کا جو پیمانہ ہے وہ یہیں سے آپ کے سامنے نہیں آتا تھا شاید. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ رضی اللہ عنہ جی اس میں ایک میری بات سن لیں. یہ صرف نہیں وہ کیا آپ عبداللہ بن ابی پہ بھی فٹ کریں گے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا بولتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے ایمان میں اس نے اسلام قبول کیا. ایمان کیسے جانچیں گے؟ مجھے ایمان بتا دیں. اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہوئی. ایمان کو جانچنے کا بھی تو بتا دینا. اس کی موت بھی ایمان کے اوپر ہوئی. ایمان پر ہوا. جی جی ایمان کیسے جانچیں گے وہ واضح کرے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے صحابی کیا ہوتا ہے. چلے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. جبکہ میرے پاس تو یہ بار بار یہی نظر آتی ہے کہ نہیں محبت رکھے گا علی سے مگر مومن، نہیں دشمنی رکھے گا علی سے مگر منافق. بخاری اور مسلم بھری پڑی ہیں اس حدیث سے. مجھے ایمان، میں اس کو نہیں کہتا یہ صحیح، چلے چھوڑ دیں اس کو، روک دیں یہاں پہ پاس کر دیں. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ان کا جو سوال ہے نا آپ اس کا جواب دے دیں. اچھا سوال ہم نے نہیں کرتا تھا سر. جو میں نے دیا جواب پر وہ مستفی نہیں ہوئے. اچھا جی جی آپ فرمائیے. کہ وہ یہ حکم کر رہے ہیں کہ کیا جنہوں نے جنازہ نہیں پڑھا جی جی کیا وہ حاج الاسلام ہو گئے یا کیا وہ کافر مرتد ہو گئے؟ صرف جنازے کی بات نہیں ہے. اب بات اپنے الفاظ میں واضح کریے. یہ تو ان کا سوال انہوں نے بھی کبھی کیا تھا. وہ منافق ہو گئے. آپ دین کے دیکھیں میں صحابی کی ڈیفینیشن پوچھ رہا تھا، آپ نے مکمل نہیں کی. میں مکمل بتا دیا. صحابی وہ ہے حالت ایمان. اب ایمان کو جو ہے نا انڈر بریکٹ کر کے نا وہ بھی بتائیں ایمان کیا ہے. دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی موت ہوئی. اسلام پر اس کو صحابی کہتے ہیں. اچھا ایسا بھی ایک آدھ صحابی ہے جسے دیکھا نہیں ہے پھر بھی صحابی ہے؟ اچھا نہیں وہ مطلب جس نے دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو رسول کہتے ہیں مجھے اس طرف سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، مطلب ایمان تو تھا. ٹھیک ہے پاس نکل جی ٹھیک ہے. چلے چلے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا اس وقت، اس کو چھوڑ دیں. ایمان کی بات ہو رہی تھی. ایمان ہے وہ کیا چیز ہے جس سے ہم ایمان کی پیمائش کرتے ہیں؟ ایمان ہے جو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جی نمبر 1 زبان سے حق کا اقرار کرنا اور باطل کا انکار کرنا. صحیح. اسی طرح دل سے حق کی تصدیق کرنا اور باطل کی تکذیب کرنا. جی 2 اور تیسری تیسری چیز اپنے عمل سے حق کا اظہار کرنا اور باطل کا انکار کرنا. بہت واضح تعریف ہے، بڑی اچھی بات، بہت واضح جو ہے اس کی تائید کرنی چاہیے. اور دودھ مل جائے گا 2 کلو. رب الایمان ہے پورے کا پورا، کافی لمبا چل. لگاتار ایک گل ہے اسی کی طرف سے تھوڑا سا دوسرا. اچھا بات سارے ایک اور موضوع پہ ایک اور موضوع بات میری تھوڑی سی میری بھی تو سن دونوں کو پیدا کیا. اچھا مطلب انسان محض مجبور نہیں ہے. انسان کو جو دونوں رستے دکھا رہے ہیں تھوڑا سا واضح کریں، دونوں میں سے ایک بات تو کریں نا. انسان محض مجبور ہے یا محض مجبور نہیں ہے؟ یہ بتا. اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کیا خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے 2 راستے دے دیے، ایک سیاہ تاریخ ہے اور ایک سفید روشن ہے، جس کی طرف وہ چاہے وہ چلا جائے. ٹھیک ہے تو پھر وہ شر ہی اس کی طرف منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ خیر ہی وہ شر ہی من اللہ تعالیٰ. عجیب لگتا ہے. چلے ہے اس کا مطلب جو آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم شر کی طرف پڑھو. اللہ نے شر کو اور خیر کو پیدا کیا، اسی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا.
جی جی بالکل کیا، بالکل کیا. لیکن شیطان کو پیدا کرنے کے بعد ہدایت نہیں دی. ہدایت کیوں نہیں دی؟ کہ وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رستے دکھا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. جب فرشتوں کو کہا کہ سجدے کرو، سجدہ فرشتوں کرو. کو کہا کہ میں کیا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، اس میں ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی اس حکم سے آگاہ تھا. ابلیس اس حکم سے آگاہ تھا. اچھا، اللہ نے کس کو حکم دیا تھا سجدے کا؟ تمام فرشتوں کو. ابلیس فرشتہ تھا؟ فرشتہ نہیں تھا، لیکن حکم کے اندر شامل تھا. فرشتہ نہیں تھا لیکن قرآن کی آیت ہے. ایک منٹ، ایک بات تھوڑی سی واضح تو کر دینا، فرشتوں کو حکم دیا تھا یا کس کو دیا؟ ایک منٹ سن تو لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک عبادت جنوں کا بھی کام ہے، انسانوں کا بھی کام ہے. سب کا کام ہے، دوسری فرشتوں جگہ- کا بھی یہی کام. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. پہلے لوگوں کے اندر فرشتے بھی ہیں، تمام وہ مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا. اچھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا میرا مسئلہ حل کر دیں. اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں، یہ بہت دور چلا جائے گا. کہ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو آدم بھی ہیں اور ولد آدم بھی ہیں، یعنی کہ انسان کے بعد بھی ہیں وغیرہ، تو انہوں نے زمین پہ ان کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ غلطی کی؟ نہیں، تو غلطی بھی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اب دونوں میں سے کس بات کو مانا ہے؟ وہ یہ بھی آج بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا، اللہ فرشتوں کو کہا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ بنانے سے پہلے کی بات ہے، بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آدم تو بنے زمین کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر سزا کس چیز کی تھی اور جرم کیوں کیا تھا؟ اس کا بھی کچھ بتا دیں. چلے، یہ میری معلومات کے لیے، اس میں بحث نہیں، یہ بتا دیں. کیونکہ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے کیا ہوا ہے جو بھول کے شیطان نے ان کو بلا دیا. فنسیا کے فنسیا کہ وہ بھول کے. تو پھر وہ آیت کہاں گئی کہ میں نے زمین کے لیے بنایا ہے؟ ایک منٹ سن لے بھائی، خلافت کی بات الگ ہو رہی ہے، وہاں بھول کی بات الگ ہو رہی ہے. اچھا، اس کو روک دیں. یہاں نہیں ہو اس کو وہاں روک پر دیں. خلافت کی بات نہیں ہو رہی. وہاں پر ابھی بات ابھی تو بات شہادت سے شروع ہوئی ہے. اللہ ادھر تعالیٰ آئیں گے سر، ادھر ہی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم سے غلطی ہوگی، جی ہو گئی، غلطی ہوگی، ہو گئی، ہو گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کر لیا. اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. صحیح، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا. اب استکبر، مثلاً وہ کیسے اکڑ گیا؟ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے تکبر کیا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ سورہ کا حوالہ دے دیں. وہ حوالہ مجھے بھی پتہ، لیکن ہے بڑا مزیدار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تجھے ماں منع کر. تجھے کس چیز نے روکا؟ کس چیز نے روکا؟ جی جی، ایسے ہی سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. نہیں ہوا. یعنی سجدہ کرنے والوں میں اس کو بھی حکم تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ان کے لیے شامل تھا، ہے. لیکن وہ میں نے ایک الگ سے سوال کیا تھا، میرا اس سے انکار نہیں ہے. وہ میں نے الگ سے سوال کیا. فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا وہ، جی جی، بے شک. جنات میں سے تھا. تو وہ فرشتوں میں کر کیا رہا تھا؟ جنات میں حکم فرشتوں کو تھا. وہ فرشتوں میں کیا کر؟ ابلیس کے معنی کیا ہیں سر؟ عبادت میں ابلیس کے معنی تھوڑے سے واضح. جو محمود ابلیس کے معنی تو واضح کر دیں، یہ چھوٹی سی بات ہے. ابلیس کے معنی کیا؟ ابلیس کے معنی ہے کہ مایوس ہوا ہوا. اچھا، ابلیس مطلب مایوس ہو جانے والا. یہ وہ سوال ہے جو میں نے اپنے کالج کے دور میں اپنے پروفیسر صاحب کو بھی کیا تھا کہ ابلیس کے معنی ہے مایوس ہو جانے والا. کیا وجہ کہ ڈکشنری اس کے اگینسٹ بتاتی ہے. جو لغت العربی ہے، مطلب عربی ہماری زبان تو نہیں، جو وہ دے رہے ہیں ہم نے تو وہی پڑھنی ہے نا. تو اس میں تو مطلب 3 لفظ ہیں: ابلیس، تلبیس، تلسیس. تینوں کے آگے ایک معنی لکھا ہوا ہے: روح کو بدلنا، بھیس بدلنا. ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. بیسکلی تو وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، شیطان تھا اپنی شطنت کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے، اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے شیطان تھا. ابلیس کے معنی لوگا تو بھی دیکھ لیجیے گا، اس میں بحث نہیں ہے. وہ دوسری طرف نہیں جا رہا میں. وہ بیسکلی کچھ میں ڈھونڈ رہا تھا، ان کی نظروں کے سامنے نہیں آ رہا. موضوع اسی طرف نہیں جا جو رہا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا اکیلے میں، اور جو عبداللہ غنی سے تو وہ نکال کے تو دیا ہے آپ کو. وہ عرض سر میری اتنی سنیں، عرض وہ شہادت اور وفات کا معاملہ تو الگ ہے. عرض کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت نہیں ہوئی، طبعی موت ہوئی.
مجھے تو پتا نا، میں اس کو کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے. اچھا نہیں ہے بخاری میں نہیں ہے. ایک بات سمپل ہے، اگر آپ بخاری کی بات کرتے ہیں ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر نہیں تھے. اچھا مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت یا وفات کے متعلق کسی بھی کتاب میں تفصیل سے نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کتب شیعہ میں آپ کو ملے گا اہل سنت اور اہل حدیث نے پرہیز کیا. میں نے آگے بھی حوالہ دیا ہے کہ یا تو آپ اپنے محدثین کو ماننا چھوڑ دیں، بولے وہ محدثین نہیں تھے جن کی ان کا نام لیا تھا. میں نے آگے وہ نام ان کی سمجھ بخاری کا آپ نے حوالہ دیا نا. بات تو سر سن لینا، بخاری سے کچھ اور نکلے گا، اس سے زیادہ نکلے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے، میں نے ایک بات جو درمیان میں رہ گئی تھی وہ میری بات تھی کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے رکھے گا. اس پہ سارے مانتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سے کسی کو بھی بغض نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے، کیونکہ ہاں ایسے انہیں جو گئی نہیں ایسے انہیں کم کیوں کرے. اچھا بات یہ ہے کہ صحیح مسلم، میں نے شاید وہ آپ کو SMS کبھی کیا ہو، حضرت عمر کے پاس حضرت علی علیہ السلام گئے. علیہ السلام کو بھی مسئلہ کی پھر کبھی کر لیں گے، ابھی اعتراض نہ کر دیجیے گا، میں نے اس لیے کہہ دیا پھر کبھی کر. اچھا گئے اور کہا کہ اے عمر ہم تمہارے پاس، حضرت عباس تھے حضرت علی کے چچا جو رسول کے بھی چچا ہو گئے، اے عمر ہم تمہارے پاس وہی حق مانگنے آئے ہیں جو ہم ابو بکر صدیق کے پاس مانگنے گئے تھے جو کہ نہ مل سکا. ٹھیک ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مراد فدق ہوئی اور میں اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو ابو بکر نے قرآن و سنت کے مطابق کیا تھا، وہ یہ کہ وہ آپ کا حق نہیں ہے. بے شک کہ آگے یہ حضرت عمر کے جملے ہیں، بے شک کہ آپ نے ابو بکر کو جھوٹا، دغا باز، چور سمجھا. یہ حضرت عمر کے جملے ہیں کہ حضرت علی کو کہا کہ بے شک آپ نے ان کو ایسا سمجھا، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا فیصلہ میرا بھی وہی ہے. اس میں ایک مسئلہ تو بیعت کا حل ہو گیا، جو آپ نے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس پہ بات ہوگی، میں اس کی بات کی طرف گیا. بیعت نہیں ہوئی، بیعت 6 ماہ بعد اگر ہوئی تھی. آپ کی مسلم جو ہے اس بیعت کا منہ چڑھا رہی ہے. وہ کیسے چڑھا رہی ہے کہ اگر حضرت علی نے ان کو جھوٹا، دغا باز اور چور سمجھا تھا بقول حضرت عمر فاروق، اور اسی حدیث کی کنٹینیوٹی میں آگے کہتے ہیں اور آپ نے مجھے بھی ایسے ہی سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جھوٹے، دغا باز اور چور اگر حضرت علی ان کو سمجھتے تھے، یہ میرے سمجھنے کی بات ہے، اگر حضرت علی سمجھتے تھے تو حضرت علی بیعت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر بیعت کی، فار ایگزامپل اگر بیعت کی، وہ دن کیا تھا، وہ جگہ کیا تھی، وہ موقع کیا تھا، آپ واضح کر دیں بیعت ختم ہو جاتی. بیعت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، پھٹا ہی مک جائے گا. اچھا اب ایک اور بات، کیا آپ حضرت علی کو حق پہ نہیں مانتے؟ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ کہ ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم تو خیر ضرور مانتے ہیں. اچھا، اور ہر لحاظ سے انکنڈیشنلی مانتے ہیں ہم تو. اچھا بات یہ ہے کہ وہ 6 ماہ جو بیعت نہیں کی اس میں کون حق پر نہیں تھا؟ سر 6 ماہ جو حضرت علی نے، آپ نے یہ تو اعتراف کر دیا نا کہ 6 ماہ بیعت نہیں کی تھی، وہ کرنا پڑتا کیونکہ مسلم میں لکھا ہوا ہے، میں نے وہ پڑھی ہے. اس میں اب 6 ماہ میں کون حق پہ نہیں تھا؟ حضرت علی نہیں تھے یا حضرت ابو بکر نہیں تھے؟ دونوں پارٹیاں ایک یکساں حق پہ نہیں ہو سکتی. وہ اتحادی اختلافات ہیں. اتحاد کے اندر آپ کے نزدیک اجتہاد کی گنجائش ہوگی، بالکل ہمارے نزدیک نہیں. ٹھیک ہے، اتحاد اور اجماع کے آپ ضرور ہوں گے، ہمارے نزدیک قرآن مکمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد کے اندر صحابہ کرام کے آپس کی اتحاد تھا. اچھا اتحاد کس پیمانے پہ ہوگا یہ بھی واضح کر دیجیے کہ کس پیمانے پہ آپس میں. ایک منٹ، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تم پر ایسے عمرہ آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جن کو بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے، بعض کو جو برا جانو گے. تم ان سے بغض رکھو گے، وہ تم سے بغض رکھیں گے. بے شک رکھیں گے، بالکل ایسا ہی. تم ان سے بغض رکھو گے، وہ تم سے بغض رکھیں گے. تم ان کے لیے دعا کرو گے، وہ تمہارے لیے دعائیں خیر کریں گے. بے شک تم ان پر لعنت کرو گے، وہ تمہارے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف ہم قتال نہ کریں، جہاد نہ کریں؟ اللہ کے رسول نے 2 آپشن رکھے قتال سے جہاد کے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا الا ان تروا کفرا واحد، جب تک وہ واضح کفر نہ کریں، جب تک وہ نماز کو تمہارے درمیان قائم رکھیں. اچھا، واضح کفر نہ کرے اور نماز کو قائم رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسے عمرہ آئے ہیں، حفاظ آئے ہیں، اگر ان کی کوئی کسی غلطی کی وجہ سے یا ان کے آپس کے اندر اختلافات ہوئے ہیں
ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام، تو پھر عبداللہ بن ابی سے بھی اختلافات ہیں، پھر اس کو بھی بنیاد نہیں بناتے، وہ بھی ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف جی صحابہ کرام کو ظلم کرتا تھا جی، وہ پتھراؤ خانہ کعبہ پہ کر جاتا تھا صحابہ کرام، تو صحابہ کرام رہ گئے. صحابہ کرام نے اسی طرح عبد الملک بن مروان، اسی طرح خلفاء بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے عبد الملک بن دوسرا مروان نام سن لیا آپ نے؟ مروان ابھی بات اس پہ حکم بن مروان، عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا. ان کا شرک اور کفر واضح نہیں ہوا تھا، نہ ہی انہوں نے نماز کو چھوڑا ہے، نہ ہی انہوں نے شرکیہ یا کفری کا نظام جو نافذ کیا ہے جیسا کہ موجودہ قرآن نے کیا ہوا ہے. نہ ہی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ تو چھوڑ دیں، نہ ہی مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ان کے ساتھ دیا. دوسرا قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ مومن مسلمان جن جو دنیا میں ان کے اندر کچھ بغض تھے، جی قیامت والے دن جب جنت کا جو فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں اتر جائیں گے، تو ان کے اندر جو بغض ہوں گے آپس میں، تو اللہ ان بغضوں سے ان کو پاک کر دے گا، ان کے بغض جو ہے اپنی رحمت سے پاک کر دے گا. اچھا جی، اگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے کہ اگر ان کی بات کی بھی تو قرآن اس چیز کو یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے بنظانہ کہ ہم ان کے جو سینوں میں جو بغض ہوگا آپس میں تو وہ ختم کر دیں گے. صحیح ہے. تو صحابہ کرام کا آپس میں اگر کسی کے ایک دوسرے کا اختلاف ہوا ہے تو ہم اس کو بنیاد بنا کر ہم صحابہ کرام کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں یا مرتد ہو گئے ہیں یا وہ منافق ہو گئے ہیں. اگر بالفرض ہے ایسا تو کہنے کا مطلب آپ دیکھیں آپ کی ان باتوں سے سب جی، اور بات آپ دل کی باتیں جان سکتے ہیں، ہم سے تو آج تک نہیں جان دل کی باتیں دل میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا. آپ نے جو بات جو پہلا سوال کیا جا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی شرح میں وضاحت کر دوں، اگر انہوں نے کہا تو نہ والیم بتایا نہ حدیث بتائیے، اس کی وضاحت میں کر دوں اس کی شرح میں. اچھا، شرح میں بھی اگر لکھا ہوا ہے تو اگر صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ایسا کیا ہے تو کیا وہ بغض رکھتے تھے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے؟ اور کیا رکھتے تھے؟ صحیح مسلم میری بات سن لینا، اب میں جو کرتا ہوں وہ تو حوالے سے سن لینا، آپ کو حوالے کی طلب ہے مجھ سے حوالہ لے لیں. کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ منافق تھے؟ کیا منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ منافق مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا. تو فرعون کون تھا؟ منافق نہیں ہو سکتا، مشرک ہو سکتا ہے. فرعون کون تھا؟ اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ منافق تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب آپ جو مرزل موت کے اندر تھے، جب آپ جو بیمار تھے 16-17 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مسئلے تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے مسئلہ نہیں، مجھے فرق نہیں. 16-17 دن تک انہوں نے نماز پڑھائی مسلمانوں کو. بالکل ضرور پڑھائی جی، میں مان گیا پڑھائی. آگے بات کریں. اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ منافق تھے، کیا اس امامت کا اعتراض کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ دیکھیں پھر آپ یہ ثابت کریں کہ آپ سے 2-3 سوال شارٹ کویسچن ہاں یا نہ والے ہیں، لمبے نہیں ہیں، مشکل نہیں. ٹھیک ہے سر، سن رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے گا کہ مسافر جو ہے وہ مقیم کو امامت کرا سکتا ہے؟ مسافر کسی بھی پکے رہائشی کو امامت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ کرا سکتا ہے، میں بھی. اچھا غلام آقا کو کرا سکتا ہے؟ غلام آقا کو امامت کرا سکتا ہے؟ اللہ کی نزد کو برابر ہے سر. غلام اپنے آقا کو امامت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ اتنا مشکل سوال ہے، ہاں یا نہ والی بات تو کروا سکتا. اگر کوئی آزاد نہیں ہے، اس کے مطلب اگر کوئی آزاد نہیں ہے تو کروا سکتا. اچھا دو باتوں کی سر تصدیق ہوتی ہے، یہ بڑی آسان سے کوئی مسئلہ. اگر آزاد آدمی ہے، اچھا کم عمر اپنے سے زیادہ عمر والے کو امامت کرا سکتا ہے؟ دیکھیے محمد کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص محمد کرائی جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا بخاری جو کتاب اللہ کا علم رکھتا ہو. کم عمر زیادہ عمر والے کو کروا سکتا ہے، ٹو دی پوائنٹ ہی کہہ دینا. میں یہ باتیں مجھے بھی پتا پہلے علم ہے، وہ بالغ ہے تو کروا سکتا وہ کروا سکتا. اچھا
اب بخاری کا وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس بھی ہے. بخاری کی روشنی میں ہجڑا جو ہے وہ مردوں کی امامت کرا سکتا ہے حدیث 2-3 آپ نے پڑھی ہے سر آج یا کل یا برس پڑھی؟ ٹھیک ہے چلیے شکر آپ. ہجڑا جو ہے اچھا بچہ بڑے کو امامت کروا سکتا ہے, بات وہی آ گئی سر مجھے مجبوراً کرنی پڑی. بچہ بڑے کو کروا سکتا ہے, مسافر مقیم کو کروا سکتا ہے, غلام آزاد کو کروا سکتا ہے, ہجڑا مردوں کو کروا سکتا ہے. امامت کروانے سے خلافت کہاں سے ثابت ہوتی ہے مجھے یہ بتا دو, کیونکہ اس میں تو کوئی اتنی فضیلت ہے نہیں. اگر امامت کرانے میں فضیلت ہوتی تو پھر ہجڑا بھی نہ کروا سکتا, پھر مسافر بھی نہ کروا سکتا, پھر بچہ بڑے کو نہ کروا سکتا. اگر امامت کرانے سے بات سنیں کہ میری بات تو اب آپ کی میں نے سن لی. بات یہ اگر امامت کرا دینے سے ایسے ہوتا ہے تو ابن مکتوم نابینا تھے, ٹھیک ہے, رسول اللہ غزوے پہ گئے 40 دن تک امامت کروائی, تو پہلے خلیفہ ان کو بنائے. حضرت عمر فاروق کے دور میں, بات سن لیں میری بات مکمل تو نہیں, حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بندے نے 3 دن تک تب امامت کرائی جب حضرت عمر بستر مرگ پہ تھے. امامت کروائی حضرت عمر کی اجازت سے کروائی, ٹھیک ہے, تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ کی بنا دی, اس کو بناتے ہیں. اگر امامت سے خلیفہ بناتے ہیں آپ یہ الگ ہے وہ الگ ہے. جی اچھا ایک اور بات بتائیں, ایک اب یہ آپ بخاری اور مسلم سے یہ میں نے جو بات کی ہے اس سے آپ امامت کے بعد اچھا اس اشارے کو میں سمجھ چکا, ٹھیک ہے, اب میں نے مان لی یہ خلافت میں ناس ہوگی, اتنی بات کے بعد بھی ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا اتنا بتا دیجیے گا, پھر وہ بات وہی ہے کہ ابن مکتوم کو بھی رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا, تو جو مسئلے پہ آ گیا وہ مسند پہ بھی آ جائے, تو ابن مکتوم کو خلیفہ بنائے, زندہ تھے موجود تھے, ان کو کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے سر یہ مسائل بڑے لمبے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے میں بڑے حوصلے سے بخاری اور مسلم کی روایتیں سن رہا ہوں, جبکہ میرے نزدیک یہ انجیل سے زیادہ نہیں, یہ میں کلیئر کر رہا ہوں. 12 عمرہ تک خلافت قریش میں رہے گی, اس کو مانتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے تو کون مانتے ہیں؟ خلافت قریش میں رہے گی, 12 عمرہ تک خلافت قریش میں رہے گی اور دین غالب رہے گا, دین غالب رہے گا, 12 تک غالب رہے گا. یہ تو بڑی مزیدار بات ہوگی سر. سن کے رہیں, لیکن آپ جی جی آپ 12 خلفاء کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے کہ وہ قریش کے نام, میرے نزدیک نہیں ہے بات ہے تو کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اچھا جو اچھا بات میری سنیے گا, قریش سے تھے یا قریش بنو ہاشم سے تھے یا صرف بنو ہاشم تھے یا صرف قریش سے, تھوڑا سا واضح کر دیں کیا تھے, قریش تھے یا قریش بنو ہاشم تھے, کیا تھے؟ قریش خاندان سے تھے, بنو ہاشم نہیں تھے. اچھا اس میں بھی ایک بات ہے, آگے بات کیجیے. اس میں ابو بکر صدیق کی خلافت کی نص کہاں ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے امامت کہا, میں نے اس کے 5 جواب دیے ہیں. 12 عمرہ کون سے تھے, 12 عمرہ کون سے تھے؟ اب میرا وہ بتانے کو دل تو نہیں کرتا, لیکن اس میں جو چھٹا ہے نا جس کو آپ کے محدثین نے لکھا ہے, اس نے کہا یہ یزید جو تھا نا یزید لئی, اس چھٹے کو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ بھی ہمارا اس لحاظ سے خلیفہ بنتا ہے, تو اس لحاظ کا تو اب علاج نہیں. ٹھیک ہے آپ کا تو ہو سکتا ہے, وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کا اس سے تعلق ہوگا, ہم اس سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, کیونکہ جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کی ابتدا جائز نہیں ہے. اور ایون کہ اب دیکھیں سر وہ کہہ لے کہ اپنے پیر جلتے ہیں جب نیچے رکھیں گے, تو اس لیے نیچے رکھتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں. بات یہ کہ عبداللہ ابن عمر یہاں پر آپ نے بات کر لی, آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی اطاعت سے ہاتھ پھینک لیے جائے. جی جی لیکن اس احادیث یہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ کہتا ہے کہ تم پر ایسے عمرہ آئیں گے, احادیث کا جو مفہوم ہے کہ جو تم پر کوڑے برسائیں گے, تم پر یہ بات آپ کر چکے. میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے وہ تصدیق کی, جب تک واضح کفر نہ کریں, آپ کو پتہ ہے جب تک واضح کفر نہ کریں, واضح شرک نہ کریں, میں ادھر آتا ہوں پھر بات میں لگ جاتا ہوں. بات نہیں, اس وقت تک ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی, جی جی ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں پھینکا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم آپ ابھی نکالے. اچھا ایک مجھے تھوڑا سا واضح کریں, صحیح مسلم میرے سامنے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوٹ سے آپ ایک منٹ آپ یہ ثابت کریں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو خلفاء تھے ان میں سے بعض خلفاء ظلم بھی کرتے تھے. مثلاً ایک دو کا نام لے دیں ضرورت سے. صحابہ کرام جیسے یزید بن معاویہ جو تھے, بہت سارے صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی. جی کچھ ایسے تھے اسے بیعت کرنے کے لیے اچھا جو تیار نہیں تھے, لیکن کسی صحابی نے یزید کو کافر نہیں کہا, مرتد نہیں کہا. اسی طرح صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں, لیکن صحابہ کرام نے آپ نے کسی آپ کے احمد بن حنبل نے اس پہ لعنت بھیجی ہے یزید پہ, آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں لعنت کوٹ آپ نے اگر انہوں نے لعنت تو وہ
ان کا معاملہ میں سے قرآن بھیجی انہوں تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بیٹے عبداللہ بن ابن حنبل نے پوچھا, بات ابھی سن لیں گے. عبداللہ نے کہا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا رہی ہے کہ تم پر ایسے عمرہ آئیں گے جن پر تم لعنت کرو گے, تم ان پر لعنت کرو گے, وہ تمہارے اوپر کریں گے. اچھا آپ سمجھتے ہیں ایک اور بات واضح کیجیے گا, ایک اور بات ہے واضح کیجیے. اچھا مجھے تھوڑا سا واضح کر دینا, میں آج دیکھوں اسلام میں آپ کو اور ہمیں ریلیف کیا کیا ملے ہیں. چھوٹے چھوٹے سوال مشکل نہیں. ایک منٹ ٹھیک ہے, بات میری مکمل ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو مسلمان حکمرانوں کو ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جو کافر کہتے ہیں یا ان کے اوپر کفر کا حکم لگاتے ہیں, جو ان کی اطاعت کرتے ہیں, ہم موجودہ حکمرانوں کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ان کا کفر بھی واضح ہے, شرک بھی واضح ہے, ہم ان کو کافر مقرر نہیں سمجھتے ہیں. کہاں بتوں کو سجدہ کرتے دیکھ لیا, ان کو کہاں سجدے کرتے دیکھ لیا, ان حکمرانوں کو بتوں کو کب سجدہ کر دے. سب سے بڑا بت یہ انہوں نے جو ہے یہ جمہوریت ہے, یہ تبوتی نظام ہے, یہ انگریزوں نے بنایا. ان سے ہاتھ میں لانا, 1960 سے وہ حدیبیہ پتہ نہیں حدیبیہ کیا تھا مجھے یہ بھی نہیں. ایک منٹ, اور یہ شرک کے جو اڈے نظر آ رہے ہیں ان کا جی یہ واضح شرک نہیں نظر آ رہا. مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ نہیں, مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دینے سے شرک کہاں ہے مجھے یہ بتائیے. شرک نہیں, میں شرک کی ڈیفینیشن الگ کر رہا ہوں. انہوں نے آپ نے شرک کہہ دیا, ڈیفینیشن کہاں سے شرکیہ کفریہ نظام نافذ کیے ہوئے ہیں. عبداللہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک منٹ میری بات, یہ بھی عبداللہ ایک منٹ میری بات, اللہ تعالیٰ بات ہے ایک منٹ میری بات قطع کروں. دیکھیں میں نے ان کو بلانے کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ میں آپ دونوں کا ٹکراؤ کرا, میری بات 2 منٹ سنیں اور میں انجوائے کروں. آپ کو کسی نے یہ بولا, کسی نے بھی بولا بھائی سن رہے ہیں جی بڑی کہ عدنان صاحب شیعہ ہو گئے اور آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے پوچھا, میں نے آپ کو پانی پیش کیا, آپ نے پوچھا آپ شیعہ ہو گئے, میں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں. میری بات مکمل ہو لینے دے پلیز, میں آپ کے آگے ہوتا ہوں. میں آپ نے سوال پوچھا, مجھے تو ہاں نا کا جواب دیجیے گا. میں نے آپ سے کہا کہ میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو غلط نہیں کہتا. میں نے کہا یا نہیں کہا, یعنی ہاں یا نہ کا جواب نہیں. لفظی طور میں نے لفظی کو چھوڑے, میں نے جو شروع میں کیا وہ بتایا, ابھی تک کہا تو نہیں ایسا, میں نے نہیں بولا. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق اتنی اچھا ہے. آپ نے بولا تو بھائی مجھے نہیں لگا, میں نے کہا عبداللہ بھائی نے بتایا تھا تو بھائی, تو میں نے آپ کو یہ پوچھا کہ اگر طبی وفات ہوئی تھی تو 9 بندوں کے علاوہ 4 بندے کہاں پہ تھے, بقایا 9 بندوں کے علاوہ پورا مدینہ کہاں پہ تھا. آپ نے اس کا, میں نے پھر آپ کو جواب دیا. میں آپ کو ٹکرانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں مناظرہ کروا دوں, نہیں ایسا مناظرے والی اس میں میں آپ کو اتنا سا سوال پوچھ رہا تھا, ابھی بھی میرا سوال نہیں ہے. شاہ صاحب بھی کافی آگے نکل گئے, آپ بھی کافی آگے نکل گئے. نہیں سر اب بات فتووں پہ, مجھے بات فتووں کی کرنے دیجیے. میری آخری کفر و شرک کی بات ہے, نہیں سر اب اس سے آگے بات نہیں ہوگی, اب بات ہوگی شرک اور کفر کی. 9 بندوں نے جنازہ تو پڑھ لیا. او سر سر میری بات عرض سنیں, میری عرض سنیں سر, نہ میں میری عرض تھوڑی سنیں. یہ یہاں سے سننا پڑتا ہے, یہاں سے نہیں سننا. آپ ثابت بھی کرتے ہیں کہ نہیں پڑھا, وہ اس کی نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ منافق ہو گئے. وہ منافق نہ ہو, وہ انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے بغض رکھا, تو جس نے بغض رکھا اس نے اللہ کو, نبی کو غضب نہ کی, نبی کو غضب نہ کر, اللہ کو غضب نہ کیا. اچھا میں نہیں سر اب بات فتوے پہ, اور سر بات تو ایک منٹ میری بات اب سنیں. وہ یہ واقعہ سر, یہ میں تو مان سکتا ہوں, یہ آپ مان سکتے ہیں. یہ بات ماننے کے لیے ویسے ایک دلیل کی ضرورت ہے, عقل مند آدمی کو ہم عقل مند نہیں. اچھا میری عرض ہے, میں کبیرہ گناہ بتا رہا ہوں سر, میں کبیرہ بھی بتا دیتا ہوں. کبیرہ بتانے میں ٹائم لگتا ہے. ایک منٹ تو لینا, کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے قرآن کو, خلیفۃ المسلمین کو یا اچھا نہیں, میں نہیں کہوں گا, میں نے ایسا کہا نہیں کہوں گا کہ نہیں, یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میں نہیں کہوں. خوارج کون ہے آپ کو پتا ہے؟ خوارجی جنگ جو ہوئی تھی تو دہلی سے ہوئی تھی, اور وہ جو خوارجی کا لیڈر تھا. سر بات بدل جائے گی, چھوڑ دیں, کائنڈلی چھوڑ دیں, کائنڈلی چھوڑ دیں. خوارج کی طرف آ جائے نا, خوارج وہ تھے جنہوں نے شرعی حکمران سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت کی تھی اور اہل اسلام کا وہ قتل کرتے تھے. سب سے بڑی نشانی بتائی, شرعی حکمران کیا تھا جو آج کے خوارج کے اندر جو پائی جاتی ہے. آج کل خوارجی کدھر
آدمی ہے جو چھوٹے بھائی شلوار باندھے خوارج کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اچھا اچھا خوارج کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جس کو آج کسے پشت کو ڈالا جا رہا ہے، وہ چھپایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی سب سے بڑی نشانی بتائی، یقتلون اہل الاسلام، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الحسان، اور بت پرست کو، حسان کو، اہل اسلام کو وہ چھوڑ دیں گے. اس وقت اس کا مطلب طالبان وہ حاجی ہیں نہیں، ایک ایک سن لیں، وہ کیسے وہ کیسے خوارج، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے اہل ہیں. اسلام. ایک منٹ، نہیں ہم اہل اسلام نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں مار ایک منٹ سن تو لینا. خوارج کون ہے اور بت پرست کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا مانگی، مثلا امام احمد کی روایت ہے، بت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنی عبادت کروانے پر وہ راضی ہو، وہ بت ہے وہ چیز. اسی طرح جو طاغوتی نظام ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق، یہ جو نظام والی بات ہے نا، یہ جہاد والی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں. کنارے نہیں لگنے بعد کسی اس موجودہ میں نظام شاید کو تو اس سوال چھوڑ، آپ سے ان سے پوچھا تھا، وہ میرا کلیئر نہیں ہوا. موجودہ نظام کو چھوڑ دیں سر، اس میں سے کچھ نہیں. موجودہ نظام کو آپ چھوڑ دیں، اس میں سے کچھ بھی نکلنا نہ نہیں کر سکتا. خدا یہ طاغوتی نظام ہے، وہ سب سے بڑا. میری بات آپ سن لیں، آپ نے کہا منافقت اور کفر ثابت نہ ہو تو ہم نے کہا سر ابھی بات کو دور نہیں لے کے جائیں. یہ تو اچھا ان کو میں لکھ کے دیتا ہوں تو کافر ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کافر ہے، اب تو چھوڑ دیں ان کو. یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ نظام چلانے والے کافر ہیں، لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ بات ختم ہے، یہ جو بھی ہمارا چلا رہے ہیں یہ کافر ہے، بات ختم ہے. اس پہ بحث نہیں ہے، ان کو ہم بھی یہی مانتے ہیں. اچھا بات صرف اتنی ہے. اب وہ بات اس مسئلے میں، پہلی بات، میں میری فیملی بیس اہل سنت سے ہے، 7 سال اہل سنت، 3 سال لشکر طیبہ، اور اس کے بعد اب تک شیعہ. میں کلیئر کر دوں، میں اب تک ابھی اس وقت شیعہ ہوں، آپ کے درمیان شیعہ بیٹھوں. میں نے آگے کہا کہ میں بڑے حوصلے سے، میں اپنا اقرار کرتا ہوں، یہ نہیں کرتے نا، میں کر رہا ہوں. میں بڑے حوصلے سے مسلم اور بہاری کے آپ کے حوالے سن رہا ہوں، جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ حوالہ وہ دے جس کو میں مانتا ہوں. آپ کا ہمارے درمیان قرآن مشترک ہے، آپ نے زیادہ تر قرآن کی آیات پڑھی، بڑا اچھا لگا. ٹھیک ہے، حدیث مستند آئی کوئی نہیں کیونکہ میں اس کو مستند مانتا نہیں. بات یہ ایک جو چھوٹی سی بات سنیں، اس میں متنازع ہے نہیں، پر شیعہ تنازع تو بنا لیتے ہیں، اس کا رجال پڑھنے کی ضرورت نہیں. مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور یہ اس میں 3 جگہ پہ آئی ہے، بخاری اور مسلم میں متعدد جگہ پہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رسول اللہ کی میراث کا مطالبہ لے کر ابو بکر کے پاس گئے. اس وقت دونوں کا مطالبہ عرض فدق اور حیبر کا حصہ تھا. وجہ تنازع یہ ہے. ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد ابو بکر نے کہا، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث کوٹ کی کہ ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. البتہ آل محمد اس مال میں سے کھا سکتی ہے، یعنی ویسے ٹھیک ہے، آپ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا، میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا. یہ تواتر سے حدیث آئی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. اب بات صرف اتنی بتائیں، جو رسول کی طرف اس حدیث کو سائڈ پر رکھیں، جو رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری تو بڑی کلیئر ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے. جو بھی آج یہ کر دیں، میں ان کو لکھ کے دے کے جاؤں گا کہ یہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، صرف کافر نہیں ہے. میں ابھی لکھ کے دوں گا، یہ کہہ کے دیکھیں. جھوٹی بات رسول کی طرف منسوب کریں، میں لکھ کے دیتا ہوں. آپ کے نزدیک ہے جو رسول پر جھوٹ باندھتا ہے کہ رسول نے جو کہا نہیں وہ کہہ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من قال جو شخص میری جب جانتے ہوئے ان کو مسلم کر دیں وہ جرمی ہے. اگر ایک شخص کو علم نہیں ہے، لا علمی نہیں، علم اور ہے. ایک بندہ جھوٹ بولا، بات جھوٹ کی، میں بات بڑی واضح الفاظ میں کر رہا ہوں، میں واضح ترین الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اس سے واضح الفاظ نہیں ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہو کہ رسول نے نہیں کہا، وہ جانتا اور سمجھتا ہے، پھر بھی وہ کوئی رسول نے ایسا کہا تو جھوٹ ہے، وہ جہنمی ہے. اس حدیث کی روشنی میں بات ہے. اب مجھے یہ حدیث رجال سے ثابت کرنی ہے، رجال سے ثابت کر دیں. ایک بات ہے، یہ عرض سنیں گے، عرض سنیں گے. روایت ضعیف نہیں ہو سکتی، یہ روایت ضعیف نہیں، یہ میں بتاتا ہوں. اس کے رجال میں نے لکھی ہوئی، یہ روایت ضعیف نہیں ہے. اس کی راویوں کا کردار میں نے پچھلے صفحات پہ لکھا ہوگا، وہ بات چھوڑ دیں. یہ روایت بالکل پرفیکٹ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہاں پہ حدیث کوٹ کی، اپنی ذاتی رائے نہیں دی. بات ختم، یہی کہا جاتا ہے نا. اب میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں، بات پہ اختلاف کرنا میرا حق ہے. آپ جواب دے دیں، میرا اختلاف ختم ہو جائے گا. جواب یہ دیجیے گا کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ نے کہا. ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. حدیث پڑھی آپ نے بھی پڑھی. صرف اتنا فرمائیے گا
کہ یہ جو جملہ ہے یہاں پہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو رسول اللہ نے یہی کہا کہ ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوتی. ہمارے سے مراد تھی ان کی کہ انبیاء. اب آگے اگلی حدیثوں میں جا کے ابو بکر صدیق نے یہ وضاحت کی کہ رسول اللہ فرماتے کہ ہمارے انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آل محمد تو لے نہیں سکتے، وہ تو ہم بھی نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. میں سید فیملی سے ہوں الحمدللہ، تو ظاہر ہے کہ میں جی پاکستان میں سید کہاں سے آئے؟ اچھا، پاکستان میں جہاں سے مسلمان آئے تھے نا، ان کو کرنے والے سید تھے. آپ ہوں گے ہم اجمی لوگ ہیں. اجمی میں سید کہاں سے آگے؟ اس میں بات کرتے تھے. اچھا، آپ اجم سے ہو گئے، ہم نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بات سنیں گے میری. آپ کو آپ کے شبلی مجھے مجبوراً کہنا، آپ کو شجرے کا اپنا پتہ ہو نہ ہو، میں رٹایا وہ زبانی سنا سکتا ہوں، مسئلہ نہیں. وہ چھوڑ دیں اس بات، یہ بات سے ہٹنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. اچھا، یہ ہمارے مال یعنی کہ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، جبکہ موسیٰ کی ہارون کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے مقابلے میں دیکھیں ایک جگہ پہ یہ معیار ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو ہم نہیں مان سکتے. یہ سورہ آپ نے سے لڑا جی کیا؟ یہ سورہ جو آپ نے بتایا جو حدیث قرآن سے ٹکرائے. اچھا، یہ مجھے عبدالحکیم صاحب نے بتایا تھا، وہ عبد الکریم صاحب حکیم صاحب نے، جبکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ رجال. اچھا، قرآن سے نہ ٹکرائے. نہیں، مطلب جو گھڑی گئی وہ تو ٹکرائیں گے. اور سر میں ابھی ٹکرا کے دکھاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ٹکراتی. رضاعت والا معاملہ چھوڑ دیں، وہ بھی میرے سامنے پڑھی ہے. اور سنیں گے اہل علم حضرات نے وہاں پر وہ تطبیق کرتے ہیں، عرض سن لیں گے، وہاں پر وہ تطبیق کرتے ہیں. تھوڑی سی عرض سن لیں. میری وہ عرض تو یہ نہیں ہے، آپ کا تو ٹھیک ہے، میرا سوال تو چھوٹا سا. اچھا، یہ مال میں وراثت انبیاء کی نہیں ہوتی. آپ قرآن سے کہیں نکال کے دکھائے کہ کسی نبی کی وراثت اس کے بیٹے یا بھائی یا کسی کو اور کو نہ ملی ہوتی. میں نکال کے بتاتا ہوں ملی ہے. آپ وہ آیت دیں جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ملے گا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں حکم دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے روک لو. اللہ کے نبی اس قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کے سامنے یہ بات بیان کر کے گئے ہیں کہ ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ تو یہی آپ دہرا رہے ہیں نا، یہی بات دہرا رہے ہیں. یہ منع ہے. جی. منع کی دلیل جو کون دے رہا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے جو جس کام سے رسول تمہیں منع کریں. نہیں، یہ آپ کے کہنے سے طے نہیں ہوگا کہ یہ رسول نے کہہ دیا، یہ آپ کے کہنے سے طے نہیں ہوگا. اس کو دیکھیں، ہمارے درمیان اگر مستند ترین ہے تو وہ قرآن ہے، مستند ترین. باقی مستند تر ہو سکتے ہیں، ترین نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مستند ترین تو قرآن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو احادیث ہیں وہ ایسی فحش اور لغو بھی ہیں کہ آپ ان کو مان نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جتنے آپ کے اعتراضات ہیں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ کیا. میرے اعتراض آپ کا بھی اعتراض ہے کیونکہ آپ بھی مجھے ہے، اس میں ہے. دیکھیں، آپ اس بارے میں بہت سارے علماء نے ان باتوں کے جوابات دیے، رد کر دیے. یہ رد کیا، انہوں نے نہیں رد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ وحید الزمان اہل حدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کبھی کر سکتے. ہمیشہ یہ عمل نہیں کیا، لیکن اس عمل کرنے کی بات کہیں اور جا رہی ہے. میں جس بات پہ لا رہا ہوں آپ ادھر کیوں نہیں وہاں پر علت کیا ہے؟ مجھے یہ جو حدیث ہے میں نے یہ لکھی ہے، یہ مسند میں تو ڈھیر جگہ پہ وہاں سے گر گئے تھے، آپ کو جو گھٹنے پہ زخم آ گیا تھا، تو اس موقع پہ جی آپ نے کھڑے ہو کر شاب دیا تھا، بیٹھنا آپ کے لیے مشکل تھا. اچھا، اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا. دوسری حدیث میں نہیں، لیکن ایک حدیث کو آپ لیتے ہیں، آپ ایک نہیں ہے، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اچھا، یہ متشابہات کا مسئلہ بڑا حل کیا آپ نے. یہ بھی اچھا، مجھے اس کا بتائیں کہ یہ حدیث جو ہے، قرآن جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن میں تو میراث کا سلسلہ ہے، انبیاء کی میراث. آپ پہلے تو بتا دیں کہ قرآن میں اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے بات کر لیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق جو منسوب کر رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات سنیے. یہ پہلی بات ہے کہ آپ حدیث کو صحیح حدیث کو مسئلہ نہیں مانتے. آپ حدیث کو آپ کہتے ہیں صرف قرآن ہی مسئلہ ہے. نہیں، صرف قرآن مسئلہ ہے. آپ نے قرآن تو مستند ہے، ساری احادیث مستند نہیں ہے. ساری دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اوپر جی ساری امت کا اتفاق ہے. امت کون سی؟ امت سے مراد
اتفاق ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ امت سمجھتے ہیں اس کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بات سنیے گا، قرآن میں اس کو قرآن پاک میں اتفاق نہ بھی کریں، آپ کے اتفاق نہ کرنے سے ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں سمجھے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ غصے میں نہ آیا، آپ کی مہربانی بڑے آپ شفقت فرمائے تھوڑی سی، ایسے نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ آپ میری عرض سنیے، میرا یہ یقین ہے، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، کیونکہ ایک شک ہوتا ہے شیعہ کے بارے میں، میرا یہ یقین ہے، مجھے واللہ عالم کسی کا نہیں پتا، قرآن میں ایک نقطہ کم یا زیادہ، ایک زیر زبر کم یا زیادہ، ایک آیت ایک حرف کم یا زیادہ، یہ جو کہتا ہے وہ لعین ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کفر ثابت ہو چکا۔ مانتے آپ اس بات کو؟ یہ تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ آپ قرآن کی تحریف کو بھی مان لیں، قرآن کی تحریف والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ صحیح مسلم جلد 4 میں صفحہ نمبر 320 پہ قرآن میں آیت رجم تھی جو اب نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ہم نے اس آیت کو پڑھا اور یاد رکھا اور سمجھا اور رسول اکرم نے رجم کیا، اب قرآن سے آیت رجم نکال کے دیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کہہ رہا کہ تھی، یا اس نے اضافہ کیا یا پھر ہم نے کاٹ دی، پھر ہماری غلطی ہے یا ہم نے کاٹ دی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ۔ آگے دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے، عائشہ نے کہا، یہ بھی صحیح مسلم کتاب و رضا میں ہے، ٹھیک ہے، یہ جلد 4 میں اور صفحہ نمبر 68 عائشہ نے کہا قرآن میں دودھ 10 بار پینے سے حرمت کرنا ہے منسوخ ہو گیا، اور 5 بار دودھ پینا حرمت کا سبب ہے، اور وفات ہوئی رسول اللہ کی اور قرآن میں پڑھا جاتا تھا جو اب قرآن میں نہیں ہے، صحیح مسلم کتاب و رضا، ٹھیک ہے۔ اب ساری جو ہوئی مستند اور بی بی فرما رہی ہیں کہ قرآن میں یہ آیت تھی اب نہیں ہے۔ اب مسند احمد بن حنبل کھول لیں، اس میں سے بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، اور آپ جو کفر کا فتویٰ مانگا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیں، میں نہیں دوں گا، میں حدیثیں آپ کی سناؤں گا، یہ ہماری ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابی بن کعب فاتحۃ الکتاب اور معوذ تین اور اللہم ایاک نعبد اللہم ایاک نستعین لکھتے تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود ان چیزوں سے کچھ نہ لکھتے تھے۔ امام عبد بن حمید نے ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ قرآن میں فاتحہ نہیں لکھتے تھے، اور فرماتے اگر میں اسے لکھتا تو سب سے پہلے لکھتا، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ قرآن کا حصہ ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہوتا۔ یہ مسند میں اور جلال الدین سیوطی نے یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور سن لیں، ٹھیک ہے، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر ہے 11۔ ابو یونس کہتے ہیں کہ عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لیے ایک مصحف لکھوں، یہ میں اسی سے بھی یہاں سے بھی پڑھتا ہوں، مسلم سے بھی، ٹھیک ہے، اور اس آیت حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ پر پہنچوں تو انہیں بتاؤں۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہیں بتایا، انہوں نے حکم دیا کہ یہ آیت اس طرح لکھو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، ٹھیک ہے۔ پھر عائشہ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت رسول اللہ سے اسی طرح سنی تھی، اب یہ قرآن میں یہ صلاۃ العصر ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہیں یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو بی بی لکھوا رہے تھے وہ اضافہ تھا، اب قرآن میں کمی اور اضافے کا فتویٰ دو، وہ تو کلیئر ہے، اب میں نہیں دیتا، آپ بتائیے گا۔ اس سے آگے ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ماجہ ابن ماجہ، اس کا رجال لکھا ہوا ہے، اگر چاہیے تو بتا دوں۔ عائشہ فرماتے ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی، اور وہ میرے تخت تلے تھی۔ جب رسول کا انتقال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی، کاغذ ہی کھا گئی۔ اب ظاہر ہے کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کو 10 بار دودھ لانے والی آیت تو قرآن میں ابھی میں نے تو نہیں دیکھی، قرآن میں صحیح نہیں ہے ویسے ساڈا، ٹھیک ہے، اس میں میں نے تو نہیں دیکھی، تو یہ کیا ہے؟ اب جو قرآن ہے اس کو صحیح مان لوں، یہ اس حدیث کی روشنی میں رجم کی آیت شامل کر دی جائے، کیونکہ ساری حدیثیں مستند، اب کون کون سی پڑھی جائے؟ اب بڑی عمر کے عذاب بھی لکھی ہوئی ہے، پانی کی بوتل کا چھوڑا رافضی تھا، یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہے، رافضی والی بات میرا اتنا علم نہیں، یہ باتیں آپ نوٹ کریں ساری ایک جگہ پہ، پورے کام میں کر رہا ہوں حوالے، تاکہ میں بھی غلط نہ ہوں، آپ بھی نہ ہوں، یہ کل فیس بک پہ میں رکھ دوں گا انشاءاللہ سارے۔ آپ یہ کوڈ کریں جو صحیح اہل علم ہے، جو علم میں زیادہ ہے۔ سر میرے نزدیک آپ بھی اہل علم ہیں، میں آپ کو جاہل نہیں کہہ سکتا، کم از کم آپ اتنی دیر سے بیٹھے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں، جاہل ہم ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جتنی باتوں میں مجھے علم تھا اتنی میں نے۔ اچھا ایک اور بات نہیں، اب بات یہ ہے، تعریف قرآن کی بات آئی، آپ ساری بات بدل گئی ابھی،
کچھ دیر پہلے میں نے اورلی ابھی ان سے پوچھا کہ قرآن میں زیر زبر اور لفظ یا آیت تو بڑی دور کی بات ہے، کم یا زیادہ کہنے والا وہ کیا ہوگا؟ کفر کا فتوے کی بات ہو رہی تھی کہ فتوا دے، تو اب وہی بات ہو رہی ہے سر. اب کیا میں اب کھل کے کہہ رہا ہوں، اب آپ سن نہیں رہے میری بات. ٹھیک. اچھا ایک اور بات، اب قرآن کے بارے میں ذہن پتہ کیا ہمارا، یہ ہمارا اللہ محفوظ ہمارا نہیں. ٹھیک ہے. یہ وکیع حشام اور ابی اور حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں. عائشہ روایت کرتے ہیں کہ نبی نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا. اب جن کے نزدیک رسول قرآن بھول جاتا ہے ان کے پاس کوئی چیز محفوظ رہ سکتی ہے ان کے عقیدے مطابق. ہمارے نزدیک تو محفوظ. آپ سے وضو بھی کیا، ہمارے نبی سے وضو کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث موجود ہے. کیا مطلب سارا ٹھیک ہے؟ تو سارا ٹھیک ہے تو پھر کیا کیا ٹھیک ہے؟ یہ صلوات العصر والا بھی ابھی مسئلہ حل نہیں. اللہم ایاک نعبد تو یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ دو میری اب اعتراض سنتے جائیں نا، آپ نے اعتراض پوچھا ہے، میں اعتراض بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آگے بکری سا کھا گئی، یہ بھی مسئلہ کلیئر نہیں ہوا. بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ بھی کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں تھی، جو کہ اب ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو رسول اللہ معاذ اللہ نبیز پیتے تھے. جامع ترمذی بھی کہتی ہے، مسند احمد بن حنبل بھی کہتی ہے، اور صحیح مسلم میرے سامنے یہ بھی کہتی ہے. اور اس کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں زیادہ کا فائدہ. عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول کے لیے مشق میں نبیز بنایا کرتے تھے اور اس کے اوپر کا منہ باندھ دیتے تھے، جبکہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا. ہم اگر صبح بھگوتے تو آپ شام کو پی لیتے، اگر شام کو بھگوئی جاتی تو آپ صبح پی لیتے. اس طرح کی ملتی جلتی بے شمار حدیث تمام کتابوں میں موجود ہیں. اب آپ کے نزدیک رسول نبیز پی سکتے ہیں جو کہ شراب ہے، ہمارے نزدیک نہیں پی سکتے. ایک اور بات بتا دوں، یہ ترمذی میں بھی روایت ہے. ٹھیک ہے، سند اس کی موجود ہے. جابر فرماتے ہیں کہ رسول نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی بیوی زینب کے پاس گئے. بات سننی ہے، یہاں پہ سننی ہے ذرا. اپنی بیوی زینب کے پاس گئے، اپنی حاجت پوری کی یعنی صحبت کی اور باہر نکلے تو فرمایا عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی کہ رسول نے اس عورت کو بری نظر سے دیکھا. اس کا مطلب یہی ہے نا، انہوں نے کہا کہ تم بھی بری نظر سے دیکھو تو ایسے کر لو. آپ کے نزدیک بری نظر سے رسول دیکھتے ہیں. روزے کے دوران بوسہ لینا حتیٰ کہ زبان چوسنا تک جائز ہے. یہ احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، اس کی رجال اس نے دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور ایون کہ اس نے مباشرت تک وہ لکھ دیا ہے کہ ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ یزید والی جو بات تھی نا، یزید کو ڈیفینڈ کیوں کیا جاتا ہے، آج میں واضح کر سب فرق واضح کرنا چاہیے نا. اچھا، اسماعیل اور صغر بن جویریہ نافع کے ذریعے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید لعین بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے سارے بیٹوں اور اہل و خانہ کو جمع کیا، شہادتین کا اقرار کیا اور فرمایا اما بعد، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس شخص کی بیعت کی تھی اور نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی دھوکہ بازی ہے. وہ شرک کے بعد سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی کی بیعت کرے اور پھر اسے توڑ دے. اس لیے تم میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت توڑے اور نہ ہی امر خلافت میں جھانک کر دیکھے کہ جو مرضی کری ہو، ورنہ میرے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت وہ ہے جو رسول کی بیعت تھی، اس کی بیعت توڑنا رسول کی بیعت توڑنا ہے اور اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. اب حضرت عمر سے تعلق جوڑنے کے لیے یزید کو ٹھیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے جامع ترمذی اس کا رجال موجود ہے اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول نے پوچھا تمہاری مشق میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نبیز. فرمایا کھجور پاک اور پانی پاک کرنے والا ہے. ابن مسعود نے کہا آپ نے اسی سے وضو کیا. ماجہ اور داؤد میں بھی یہ حدیث 2-3 دفعہ آ چکی. اگر صحیح ہے ساری تو اپنی کہی ہوئی بات کو صحیح اچھا ایک اور اب صحیح ایک اور آ گیا، یہ واقعی میں صحیح ہونی بھی چاہیے یہ والی. اس کے یہ تو بے شمار ہے، میں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں، رجال دیکھ لیجیے، اگر ضرورت ہوئی تو میں دے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان قریب تم میرے با ترجیحات اور ناپسندیدہ امور دیکھو گے. کوئی بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے اوپر واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے رہو اور حقوق کا اللہ سے سوال کرتے رہو. ٹھیک ہے، اللہ اسی میں ہے. ابھی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی سنی. عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. مجھے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا ہو جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا.
میں عرض کروں گا پروردگار میرے ساتھی ارشاد ہوگا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کی تھی. اب ساتھی میں نہ تھا، نہ آپ تھے، نہ یہ آپ تھے، اور نہ یہ بھائی تھے. ساتھی تو وہ تھے جن کو آپ نے وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمرے میں سب کوئی بریسٹ مار کے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ سارے اس میں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے، ساری حدیث کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو نہیں پتا جی کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد ما احدث بات ہے وہ الگ ہے، وہ ہے، وہ میرے پاس لکھی ہوئی، وہ بھی میں پڑھنے والا ہوں. وہ الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے، میں نے اضافہ نہیں کیا اس میں. یہ حدیث اس کے کیونکہ 6 رجال ہے، میں نے اس کو اس کی روشنی میں پڑھا. وہ حدیث بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد یہ کیا وہ کیا، وہ اس میں موجود ہے. بعض یہ میں کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب وہ چیزیں ایجاد کرنے والے تو ہیں، اب ڈھونڈیے ایجاد کرنے والے تھے کون. بدعت کی سزا کیا ہے؟ بدعت کی سزا کیا ہے؟ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو آپ کریں وہ اچھی ہے، ایک وہ جو ہم کریں وہ بری ہے. یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، میں چلتا ہوں، لیکن ایک طویل گفتگو سننے کے بعد ہم اس نتیجے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عدالت اس جی ضرور آپ بڑے اچھے مجھے لگے. ویسے عدیل عباس صاحب سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. حکم سے پہلی بات جو میں نے نتائج اخذ کیے ہیں جس بات سے ٹھیک ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم انجیل کے درجے میں 4-5 میں قائم ہوں، میں اس پہ قائم جی جی میں اس پہ قائم کبھی انشاءاللہ بیٹھیں تو اس کو انشاءاللہ آپ بھائی ہیں ضرور بیٹھیں. جی بخاری اور مسلم انجیل کے درجے میں ان میں تعریف ہوئی ہے، لہٰذا ان کو بھی اس درجے میں ہم نہیں مانتے. تو میں ان میں سے کیا پڑھوں گا؟ یہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد اور امام احمد کو نقل کیا مسند احمد. ٹھیک ہے، ان کی آپ نے حدیث پڑھی ہے ترمذی کی ابو جو داؤد کہ کی متضاد ہے قرآن کے ساتھ. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. جی یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات انہوں نے کی کہ قرآن جو ہے وہ تعریف شدہ نہیں، قطعاً نہیں. یہ بخاری اور مسلم میں میرے عقیدے کے مطابق یہ جو زیر زبر زیادہ کم. یہ جو آج کا قرآن ہے یہ والا جی ٹوٹل صحیح ہے. جو اس کو صحیح نہیں کہتا اس کا میرے خیال میں عقیدہ کیا شجرے میں بھی پرابلم ہوگا. تو میں اس پہ کلیئر ہوں، یہ مسئلہ نہیں. تو یہ احادیث جو ہے یہ پھر غلط ہے. جی آیت کے مقابلے میں حدیث کو صحیح نہیں کہہ جن سکتے. جہاں سے انہوں نے وہ حدیث لی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحابہ سے ہیں، وہ اس چیز کے ان کے لیے کیتا تھا ان کا. چوتھی بات یہ ہے جی میں وہی بات ہے یا کتاب کے غلط ہم بات پسند انہوں نے جو ہے وہ خاصی لمبی اس حوالے سے بات کی ہے حضرت علی کے حوالے سے. اس پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بزرگ جی رکھے جی وہ وہ اس منافق حوالے سے ہے. حضرت فاطمہ آ گئی. جی، جی، تو چونکہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، جو ان کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی حدیث ہے، وہ میری رائے حق نہیں. جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہے، اکیلے ہیں وہ. دوسری طرف 1,34,000 صحابہ ہیں جی جی جو نہ حق پہ ہیں. اب نہ حق کس درجے کا ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے، بدعت کا ہے، وہ طے کرنا منافقت باقی کا ہے، ہے، وہ طے کرنا. وہ آپ طے کریں. ٹھیک ہے، نہیں ہم کیا طے ایک کریں، وہ تو طرف طے ہو حضرت چکا ہے. علی ہیں اور دوسری طرف باقی سارے صحابہ کرام ہیں، جی جی باقی بیعت کر رہے ہیں آپ کے موقف کے مطابق. ہم نہیں یہ رکھتے موقف کہ حضرت علی آپ کی اپنی کتابوں کے مندرجات ہیں، آپ صرف اور صرف قرآن کو مستند ترین مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں، ان کو آپ نہیں مانتے، جن کے اندر ساری نہیں مان سکتے. تو ساری نہیں مان سکتے. پھر آگے ان میں کہ ساری ایک آپ مجھے بتایا نا، یہ میں اب نبیز سے وضو اور نبیز پینا یہ ساری مان آپ کہتے تھے. اچھا آپ مجھے بتا دیں. نہیں وہ تو ضرور آپ اس کو بتائیے گا صحابہ کو آپ کیا مانتے ہیں. یہ آپ سے سوال کرنا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ صحابہ کو آپ کافر مانتے ہیں حضرت علی کے علاوہ، مشرک مانتے ہیں، بالکل نہیں، منافق مانتے ہیں، کس درجے میں مانتے ہیں آپ؟ قطعاً نہیں. جو صحابہ ہیں وہ تو ستاروں کی مانند ہیں. آپ سارے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ستاروں کی مانند ہیں. انہوں نے ان کو سمجھ انہوں نے کہا ہے کہ
جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے. ہاں جن کو آپ کہیں آپ کے کہنے تاریخ مستند ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کون سی کتابیں کتاب اللہ کے بعد قرآن پاک کے بعد کون سی کتابیں جو آپ کے نزدیک مستند ہیں؟ مکمل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اس میں کچھ آپ اس کو بحث مباحثے سے آپ اس کو قرآن سے جو آپ نے قرآن سے اچھا قرآن معیار نہیں ہے. قرآن معیار نہیں ہے. قرآن کے بارے میں پھر آپ بتائیں نا. ایسے یہ انکنڈیشنل ٹھیک ہے عجیب بات ہے. پیار نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اس سے نبے سے وضو کرا رہے ہیں رسول اللہ قرآن بول رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے صحابہ رسول کے اللہ بارے میں آپ فیصلہ کریں. آپ نے اپنے ذہن کے اندر جو اپنے دل کے اندر جو فیصلہ کیا ہوا ہے عقل کے ساتھ اور دل کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہ ظلم ہوا حضرت فاطمہ پہ ظلم ہوا جو ظالم ہے اس کو آپ کس درجے میں لے کے آئے. باقی صحابہ جو تو غیر معروف ہے ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. آپ لے کے آتے ہیں درمیان میں حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو. ان کے بارے میں فیصلہ کریں. انہوں نے ان کا گھر گرایا ان کے گھر کو آگ لگائی. حضرت فاطمہ اس میں شہید ہیں. اس کو آپ کس درجے میں لے کے آتے ہیں؟ وہ بغض رکھتے تھے اور بغض کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کے ایک بندہ جان بوجھ کے قرآن کو حق بات سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے اگر کوئی کام کرتا ہے ایک چیز کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو تو آپ کافر کہتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جان بوجھ کے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں جان بوجھ کے کیا تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی آپ یہاں پہ موجود نہیں. جواب آپ مانگ رہے ہیں میں بھی آپ سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. حدیث تو آپ کہتے ہیں حدیث تو مسلم ذاتی رائے کا کوئی بھی پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں آپس میں رحمت اللہ اور ساتھی کون سے یہ تو جسٹیفائی کریں ساتھی کون سے جسٹیفائی بس یہ دو باتوں پہ جسٹیفائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں آپس میں رحمت اللہ کفار پر شرط ہے. اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس آیت میں سارے ساتھی تو ضرور سارے ہیں اس میں مجھے اعتراض ہے. جو صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام جو ہیں اس میں ہیں اختلافات کی وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس میں ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم میں تمام صحابیات بھی آتی ہیں. اس سے اعتراض نہیں اس سے اعتراض نہیں معروف ہے وہ نہیں ہم بات کرتے. جو معروف ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے جان پاور کیبل آ جاتی ہے. ہم ٹائم نکال لیں انشاءاللہ جو ٹائم رکھیں گے یہاں پہ پاور کیبل وہ مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ باقاعدہ مناظرے کی سوچتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے جو زیادہ ہے علم حدیث کی آپ بات کریں گے حدیث کو تو آپ سمجھتے نہیں ہیں. کوئی آپ کے نزدیک صحیح حدیث نہیں ہے کوئی ہمارے نزدیک نہیں ہے. پھر آپ فیصلہ کس پہ کریں گے؟ قرآن سے. یہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ کچھ آپ کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے. ابو بکر کے بارے میں آپ فیصلہ کریں. آپ فیصلہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم صحیح سمجھتے ہوئے یہ ظلم کیا کہ حضرت فاطمہ کے گھر کو گرایا اس کو آگ لگایا. مجھے بولو میں یہ کرتا ہوں مان لے نہیں گرایا. اچھا اسی سے آگے بات صحیح ہوئی انہوں نے میں نے بھی ابھی بھی میں اسی پوائنٹ پہ مان لے نہیں گرایا. وہ تبن وفات پا گئی 9 بندوں کے علاوہ 10ویں بندے نے میری بات پوری ہو لے لیجیے 10ویں بندے نے بی بی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں میری بات سن اللہ میری بات قرآن کی نزدیک مستند ترین چیز قرآن ہے. حدیث میں تسی مسلم نہیں مانتے بخاری میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مسند احمد امام احمد ابن حنبل کو تسی کہندے ہو امام احمد بن حنبل نے انج کر دیتا ہے انج کر دیتا ہے. تواڈے نزدیک مستند ترین چیز قرآن ہے. قرآن تو گل کرو. یہ بات اتنی پتہ کیوں ہوئی؟ تواڈے نزدیک مستند ترین چیز قرآن ہے. قرآن تو گل کھا گئے ہوتی اسی اے کتے لکھا وہ دس دیو پلیز بیٹھ کے بات کھڑے ہو کے وائلنٹ نوواں تو علاوہ 10ویں بندے نے کنے لکھے ہیں؟ تواڈے نزدیک قرآن ہے. شاہ صاحب نے کیا ہے تسی بھی تو آخر احادیث تسی بھی کل میرے سامنے بھی تسی پیش کیتا ہے ساری گلاں تسی بھی پیش کی. سر حدیث سے مستند ہے نہیں حدیث سے مستند ہے نہیں. کیا انہوں نے کیا کہ ساریاں نہیں مستند غلط بھی نہیں. اچھا جڑیاں تسی لے لو گے وہ مستند نے جڑیاں اسی گل کریے وہ مستند نہیں. لیکن پھر وہ نبی بھی ہے
بھائی تواڈے نزدیک مستند نہیں ہے، تواڈا مطلب وہ تو اور ہے، میں یہ نہیں جاؤں گا. اچھا نماز بھی نہیں چاہیے، نہیں واضح تو کر دینا. قرآن تو گل کرو کہ 9 بندیاں نے جنازہ پڑھیا 10ویں نے نہیں پڑھیا. قرآن تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن کے تو ختم ہو گیا. کیا کرو گے؟ کیا تاریخ تو یہ ثابت کرو گے کہ 9 بندیاں نے جنازہ پڑھیا؟ یعنی اس معاملے میں آپ حدیث یا تاریخ کو مستند نہیں مانیں گے، باقی معاملہ جات میں شاہ صاحب میں نے چھوڑ دیا آپ پہ. شاہ صاحب یہ سوال ہے اور یہ بڑا سخت سوال ہے آپ پہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان کا گھر جلایا، ظلمن جلایا، ایک چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو حلال سمجھتے ہوئے جلایا. اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ حلال سمجھتا ہوئے حرام چیز کو، ظلم کو حلال سمجھتا ہوئے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے خارج ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کیا اس وجہ سے کافر ہو گئے؟ آپ نے یہ فیصلہ کرنا. یہ اسی لیے کہ آپ نے وہ حدیث شروع کی سنی نہیں، اس لیے آپ نے شروع میں بات کر نہیں ہے نا، آپ تو مانتے ہیں نا، مانتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. اچھا بھائی کا نام کیا؟ یاسر بھائی تھوڑی سی سنیں گے؟ 5 منٹ نماز، 1 منٹ کی عرض. اچھا بحث نہیں ہے نا، 1 منٹ کی عرض. میں نے تو 2 منٹ کی. اچھا 1 منٹ کی عرض ہے. میرا باقاعدہ مباحثہ ہوا ہے کہ عیسائی سے، ٹھیک ہے. اب عیسائی نہ اس کو مانے گا نہ اس کو مانے گا، میں اس کے پاؤں بھی پکڑ لوں. درمیان سے نکال دیں گے، حدیث کی کتابوں کو غیر مستند قرار دے دیں گے، صحابہ کو درمیان سے نکال دیں گے، تو پھر دین کون سچا ہم تک پہنچائے گا؟ اچھا میں نے اس حدیث کو غیر مستند نہیں کہا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ صحابہ کو نکال رہے ہیں، آپ درمیان سے ائمہ کو نکال رہے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے کہ دیانت کا معیار مقرر نہیں کیا اور غلط حدیثیں بخاری اور مسلم میں لکھ دی ہیں. پھر آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے بعد، قرآن تو نبی کے دور تک تھا، نبی کے بعد مستند ترین کون ہے؟ کچھ کو آپ مستند مانیں گے، کچھ کو آپ بولا ہے کہ انہوں نے غلط حدیثیں بخاری مسلم میں لکھ دی ہیں. آپ کے قول کے مطابق ہمارے نہیں، تو پھر وہ آپ نہیں مانتے. بات مان لینا نبی والی نبیز کا پھر آپ کو یہ تو پھر پورا یہ جتنے بھی آپ نے 10 احادیث لائی ہیں نا، ان کے جواب سب موجود ہیں. تسی میری خراب نہ کرو، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات ہے میں کر دوں کہ میں نے اس لیے کہا کہ ان بھائی نے پوری بات نہیں سنی. عرض یہ ہے کہ میں نے علل اعلان کا اثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں شیعہ ہوں. علل اعلان کا چھپ کے بات تو نہیں کی، آپ کو سنانے کے لیے کہا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کیٹیگری، اور مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے آپ کا تعارف کروایا تھا، واضح ترین کروایا. میرا حق بنتا تھا کہ میں کرواؤں تاکہ آپ کی بات واضح ہو کہ آپ کس لحاظ سے بات کریں. اگر یہاں پہ عیسائی بیٹھ جائے تو نہ وہ مسند مانے گا نہ وہ مسلم مانے گا، تو نہ ہی وہ قرآن مانے گا. سمجھے؟ اس کو منانے کے لیے آپ کو یا تو ان کے نصاب سے بتانا پڑے گا جو کہ میں نے ان کا سارا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو کیا نام ہے ان کی انجیل جو ہے اس سے بتانا پڑے گا. وہ یا یہ کچھ بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. بات جس سے کر رہے ہیں اس کی کتاب میں رہ کے کرتے ہیں. یہ ہے یہ اصول مباحثہ اور اصول مناظرہ تو یہی ہے کہ جس سے آپ بات کریں، جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں. جس کتاب کو آپ مستند سمجھتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ میرے نزدیک مستند نہیں ہے لیکن آپ کے نزدیک یہ کتابیں مستند ہیں، میں ان سے باتیں کروں. پھر میرا دوسرا جملہ، میں اپنی باتیں دوہرا رہا ہوں، پھر میرا دوسرا جملہ تھا کہ میں بڑے حوصلے سے یہ باتیں سن رہا ہوں، میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں کیونکہ میں نہ بخاری کو مانتا ہوں نہ مسلم کو مانتا ہوں اور علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے. میرے مسلک کی وہ نہیں ہے، میرے مسلک کی نہج البلاغہ پڑھے، اصول کافی پڑھے، فروع کافی پڑھے، ٹھیک ہے، یا من لا یحصر الفقیہ پڑھے. ہمارا مسلک تو ہے وہ، ٹھیک ہے. نہ تو اس کے اندر جو علماء نے جن علماء نے ان کتابوں کے اوپر اعتراضات کیے ہیں آپ کے پاس. اچھا کپتن ایک بات میری سن لیجیے، ایک بات میں آپ کی بات سے جواب دے دوں. علامہ سامدائی ظہیر شیخ رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوا؟ ان کی کتابیں عربی کے اندر بھی، اہل عرب کے اندر بھی مشہور ہوں ضرور. ان کی کتاب ہے کہ الشیعہ والسنہ. جی الشیعہ والسنہ وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے، اس کتاب کا جواب آپ اس کتاب کا رد کر سکتے ہیں. یہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ بخاری مسلم کا ایک حدیث کا اگر آپ نے جواب دیا تو میری گردن اتار دیں. حدیث کو آپ نے رد کیا تو بات کریں. رسول نے شراب پی، حدیث میں لکھا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، اب بات اینڈ ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی. رسول نے
میں ثابت کیتا جناب مسلم بہاری رسول نے شراب پی تھی انہاں کہ ساری کتاباں صحیح نے کوئی جواب نہیں ٹھیک ہے رسول نے شراب نال وضو کیتا انہاں کتاباں صحیح نے وچ کوئی جواب نہیں اس گل دا جواب نہیں دینا تسی اگے ٹر پے ہن ٹھیک ہے جی 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 بالکل اپنی ذات کے بارے میں وہ ٹریک کرتا ہے جو کچھ میں سمجھا جی مختصر کی بات جی جی کہ انتلانیت میں یہ کہا کہ میری فقہ سے مطابق کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انتلانیت کہہ رہے ہیں کہ تو آپ فقہ میں تسلیم نہیں کرتے نہیں کرتے ٹھیک ہے اٹھے عام دے وچ بلکہ وہ خصوصاً قصور خاص طور کرتے کیونکہ یہ بہت زیادہ معاملات جو بگاڑ پیدا ہو گیا جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 4 فقہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن موجودہ سطح کے آ کے جڑا مطلب کہ میں رب نہیں کراں گا اور میں کہوں گا کہ فقہ بھی شامل کر دیا صبح پیسے لے کے آنے آپ نے ٹھیک ہے نا تھوڑا بڑا دوستانہ رویہ ہے میں ایک منٹ تھوڑے جی میں سمجھ رہا ہوں بڑے اچھے لگ کیونکہ بہت فقہ تم جانتے ہو جی 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 4 فقہ تسلیم نہیں کرتے اے ایک فقہ ایز اے فقہ تسلیم کرنا علمی لیول دے گل ایز اے فقہ تسلیم کرنا ایسا کوئی یہ پڑھے ہی نہیں ہے ایک منٹ پڑھے ہی نہیں ہے اٹھی اہل سنت نہیں اہل حدیث پیچھے کو نہ اہل حدیث بھائی نہیں سمجھ کی خدا بھی نہیں کیا ڈاکٹر اہل سنت نہیں ہے نہیں ہے انہیں فضول گلاں نے میں تھوڑی گل بات کردا چھوٹے لفظ میں بحث نہیں میں تھوڑی گل بتا اہل سنت گل ہے اس کے مقابلے میں پہلا دن سننے بھی اچھی بات ہے ہن تک من پانچ فقہ دا علم نہ ہوے من بحث کردا دیٹس اٹ ٹھیک ہے میں جدوں تک تہاڈی فقہ دے مطابق تہاڈی جواب نہیں دیاں گا میرے تہاڈے درمیان میری تھوڑی یار سن لو میں اگر ٹوٹ کے نہیں گل پہ کرنا میری یار سن لو میں پتہ کس کی پتہ آپ لکھے وہ بڑا کچھ لکھا ہو صرف یہ نہیں ہے یہ تو میں ایسے اٹھا کے لیا ہوں اس میں باہر یہ مسلم ہی پڑھ لیں ہمارے لیکن یہ سوال اعتراضات آپ لیکن جواب کے کچھ شبہات ہیں میں سمجھ گیا ہوں میں آپ کو نہیں میں ادھر ایسے سنوں میرے پاس میں تسی موجود نہیں سو میں تو ریکارڈنگ دیا گا تو سنیے عمران جی منٹ صرف میں ٹائم نہ بھی اپنے جو کرتے رہے میں گل نہیں کی جدوں بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ اپنا ذات کا زور دین لگ جائے بے شک میں اگر تانوں اہل فقہ دے اہل مطلب وجافیہ دے وعدے میں جواب دے نہیں سکتا میں تہاڈے بحث کرنا حق نہیں رکھتا کیونکہ میں پڑھی ہی نہیں ہے دس از دا پوائنٹ یہ اصل بگاڑ میرا ہے وہ اصل معاشرے دا بگاڑ ہے کہ میرے کولے دوست کتے گل جدوں میں تانوں قریب لیاونا ہے نا تو میں تہاڈی فقہ دے مطابق چلاں گا بات لیاں گا پھر قریب میں ٹوٹل ہے یہ نا بہاری مسلم مسند احمد بن حنبل وہ پڑھنا پہ میں سامنے بھی وہ کھولی کوئی شیعہ کتاب نہیں کھولی ایک بھی نہیں مجھے پتا کہ شیعہ میں مننی تسی نہیں مننی ٹھیک ہے میں تہاڈی پڑھنا پیا ہوں تسی ساڈی پڑھو نا تانوں پتہ لگے فقہ کی چیز مسئلہ ہے نہیں گل سمجھنے نہیں مسئلہ نہیں مسئلہ سمجھ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے لڑ کر کے گل کی ہے ادھر کوئی شاہ صاحب نے کہا لڑ کر کے کہ میں فقہ پڑھو بس پڑھو ٹھیک ہے نا انہوں نے بالکل گل غلط نہیں کی لیکن یہ بھی موجود نے میں یہ بھی مطلب گل کر رہی جی جی جدوں تک تہاڈے کولے فی بندے کولے ذاتی طور پہ 4 to 5 فقہ تسلیم کی جنہیں اگر 4-5 فقہ کا علم ہی نہیں ہے تو معاشرے کے ایز اے مسلم ایز اے اسلام دے والے نال بگاڑ پیدا ہوئے گا اور کوئی اہل سنت میں من چھوٹا جواب نہیں بحث نہیں میں ایک گل کہنا اہل سنت میں تہاڈی اہل سنت دی کتاب نہ پڑھا تانوں لیکچر دینا تہاڈی کتاب کوئی بھی نہ پڑھا میں تانوں لیکچر دے کے مسلمان کر سکدا میں فرض کیتا میں اہل سنت فرض کیتا اللہ معافی دے اہل سنت میرے نزدیک بڑے لائق احترام ہیں لیکن اگر میں تہاڈی کتاب ہی نہیں پڑھی میں تانوں آ کے کہاں اسلام قبول کر لوں تسی کافر ہو گئے میں پہلے پڑھا سی تھوڑے نقص کی نے اج تک منو عالم دکھاؤ جنہاں نے شیعہ کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے پھر آ کے کہ اعتراض ٹھیک ہے تو دسو تے صحیح تہاڈے چ ہے کیڑا ٹھیک ہے میں ٹوٹل تہاڈی کتاب جو گل کراں پھر نال پہ کہنا تہاڈی گلاں منو وزنی پہ لگدی نے اس واسطے کہ تسی باری مسلم جو کرتے میں مندا کوئی جی میں کروں ایک منٹ پلیز میری آپ ایک منٹ دلا اے حضور میرے کول آئے نے انہاں نوں کسی بندے نے دسیا نام نہیں لینا چاہندے کہ عدنان شیعہ ہو گیا کسی بندے نے دسیا ہے انہوں کہ تو عدنان کو جا ملاقات کر کیونکہ عدنان شیعہ ہو گیا میں روزے ٹھیک تے بیٹھے ہاں شاہ جی میں تہاڈے سامنے ایک بار میں آکھیا نا شیعہ نہیں کرتا اج پہلی کدی کیا میں چڑ کے گیا میں نہیں اپنے آپ کو گیا ہے چڑ کے گیا انہوں نے مجھے پوچھا تینوں تکلیف کی ہے تینوں مسئلہ کی ہے وہ دسنے تے سنتے نہیں ہے تکلیف ہے تو جیڑا تو ساڈے نال شبہات تیرے معاملہ جات کی نے سب تو پہلا میں نے کوئی سوال ایک پوچھا کہ
بی میری گل سن لو پلیز ایک کوئی گل ہے صرف اور میں دوجا سوال نہیں سن دسن لگا میں انہوں نے پوچھا بی بی دی وفات ہوئی سی شادی انہوں نے آخیا مینوں علم نہیں انہوں نے آخیا مینوں علم نہیں پھر انہیں آخیا چلو انج مان لو اگر میں آخیا چلو مان لو تبھی وفات ہوئی تھی وہ 9 بندیاں نے جڑا جنازہ پڑھیا سی جنہوں نے 9 بندیاں نے جنازہ پڑھیا سی وہ جڑے باقی مدینے اس ٹائم موجود سن کیا انہوں نے نبی نال پیار نہیں سی یا کیا نبی دی بیٹی نال پیار نہیں سی انہوں نے آخیا تمہیں کس طرح پتا لگا کہ تو کتنے لیا میں آخیا بخاری کی شرح کر لو حدیث کر لو میں سامنے لا دینا کہ 9 بندیاں نے بیٹی کا جنازہ پڑھیا پھر گل ہوگی کہ کہنے نے کہ کیا جنہوں نے نہیں پڑھیا وہ کافر ہو گئے مرتد ہو گئے منکر ہو گئے میں آخیا میں نہیں کہندا لیکن میں اے ضرور کہوں گا کہ وہ منافق ہو واللہ عالم بالصواب واللہ عالم بالصواب اللہ بہتر جانتا ہے میں یقین نال بات نہیں کہوں گا کہ میرے کو ایک میسج بھی آیا تھی لیکن مجھے یاد نہیں ہاں ایک معاملے تھے جو میں پھر بار بار ایک مجلس سے بیٹھ کے تو خدا دی ذات کو معافی منگو کروں گا کہ میرے علم کے مطابق کہ ایڈمی کے تبدیل مسئلہ نہیں وہ رہنا مطلب ہے کہ خاتون خیر اللہ کی وصیت بھی سی کہ میرے جنازے میں کوئی دیکھے بھی نہ میں رات کے میلے بھی ٹھیک ہے سلمان ابو ذر کیوں میں موجود سن ہوگا جواب تھوڑے کو نہیں دینا پڑھنا میں بحث نہیں کر سکتا ہے وصیت کی تھی یہ داجی کے رات کے میلے بھی منو جناب فاطمہ زہرا پوری سر میری نہیں ہے سن نا ان کے لوگوں نے کیا فرمایا تھی کہ منو ظاہری بات میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ظاہری زندگی وچ جب یہ کنڈیم نے ظاہری زندگی سے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو انہوں نے کیا لیکن وہ وصیت پوری نہیں نہ ابھی جی وہ وصیت پوری نہیں یہ بات کو چھوڑ کر رہے ہیں پہلے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں سر میں اس گل سے فائنل ایک ڈیڈ لاک کرنا چاہنا گل ختم نہیں گلا نہیں ہوندی تھوڑی سی یار تھوڑی سی نہیں میں سمجھ گیا تھوڑی میں سمجھ گیا ہم ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر رضی اللہ منافق ہے کیسے نہیں کہہ سکتے آپ نہ کہ کیسے نہیں کہہ سکتے میں نے آپ بھی نہ آپ کے نہیں کہا میں نے کوئی دلیل نہیں گل پتہ کی ہے میری سن لو خلفائے راشدین کو صحابہ میں کے منافق وہ بھی منافق ہے میری جو کہے اچھا ایک بات اے گل مکدی مکانی ہے سر ٹھہر جائے گل سمجھ پہلے نہیں آنی ایک منٹ ٹھہر جائے سر میں چھڈو آپ کے نظریات جو ہے نا ان کی طرف یہ ہیں پڑھایا تھی نا کیا جی آرٹیکل جو میں لکھا تھی یقین پڑھا بالکل پڑھایا جی جی منو راستے دے وچ بندے نے روک کے آپ کے آئی ڈی کارڈ پر کی طرف یہ ہیں نہیں نہیں شاہ جی میں لتشی ہیں اس طرح آپ کہیں نہ کہیں لیکن نظریات آپ کے میں شلوار کے جی بھی کہندی میری پیچھے میں بھابی اچھا میری یار سن لو میری یار سن لو اچھا سر میں وہ بھی کہتے ہیں محترم عبداللہ بھائی کو شہید کیا تھا اچھا جنہوں نے اللہ کو شہید کیا تھا وہ کون تھا اور میری گل تو سن لو سر گل کسی پاسے لگن دو اچھی خاصی مدلل گل تو تسی ہٹ گئے ہو ظاہر غلط کرو اس طرح نہ کرو گل بات دلیل کرو یا فضول میں تو شروع ہو گیا فائدہ نہیں یہ گل اس طرح کہ آپ یہ سوالات آپ لکھیں ان کے جواب سنو تھوڑی جی میری آج تھوڑی جی میں تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہوا سن لو اعتراض ساڈا پتہ کی ہے کہ معیار حق جڑے نے وہ رسول اللہ دی ذات معیار حق صحابہ کرام انہاں دے پیروکار سمجھ گئے صحابہ کامل نہیں کامل رسول ہے کیونکہ منتخب کیتا رسول اللہ نے صحابہ پیروکار قرآن کے آیت کا کیا کریں گے دوسری عرض میں اس کا جواب حدیثوں سے دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجدت بغیر سبیل المؤمنین جو مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو ہم نے مومنین کا راستہ چھوڑنے کا کب کہا اور مومنین ایک سنتے رہے آپ کہہ رہے ہیں صحابہ معیار حق نہیں ہے معیار حق رسول ہیں بعد میں صحابہ ہیں جو صحابہ حقہ ہیں جو واقعی میں صحابہ رسول ہے وہ تو معیار حق ہے وہی تو ستاروں کی مانند وہی تو ستاروں کی مانند پتہ کیا بات ہے عبداللہ بھائی اچھا عرض میں سر اس کے لیے میں نے اس کے لیے بریک میں نے لگوائی تھی یہ بند کر دیں سوال نہیں ہے یہ کوٹ ہے سوال ہے نہیں یہ جواب ہے اپنے آپ میں جواب سنیں گے تھوڑی سی سن لیں اچھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے سند اس کی بھی مل جائے جب نبی کو غسل دینے پر اتفاق ہوا تو اس وقت گھر میں صرف نبی کے اہل خانہ ہی تھے مثلاً کہ چچا عباس حضرت علی فضل قسیم
اسامہ بن زید اور صالح اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے اوس بن ہولی انصاری حضرت جی بدری نے علی کو پکار کر کہا اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارا حصہ بھی رکھنا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا اندر آ جاؤ، چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے اور اس موقع پر موجود رہے، گو کہ انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی، یہ تو تھے نبی کو غسل دینے والے۔ آگے چلتے ہیں، اس میں بھی مسند کی حدیثیں 3 موجود ہیں۔ ایک عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کو 3 سفید سخولی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ ابو بکر نے مجھ سے پوچھا کہ نبی کو کتنے کپڑے میں دفن کیا گیا تھا؟ میں نے بتایا 3۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی 2 کپڑوں میں دفن کر دینا اور تیسرا کپڑا خرید لینا۔ یہ ابو بکر صدیق نے سوال کیوں پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں دفن کیا تھا؟ ٹھیک ہے، دفن کی بات ہو رہی ہے، نہلانے دلانے کی بات نہیں، دفن کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہاں پہ تھے ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات بتائیں، آپ نے کہا اجماع امت اور اجتہاد، جو سقیفہ بنی سعدہ میں جو اجماع امت ہوا وہ بھی ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ وہ کون سا اجماع تھا جس کو رسول نے کہا یہ باب العلم ہے؟ وہ اجماع میں کہاں پہ تھا بتائیں؟ یا کہیں کہ علی باب العلم نہیں ہے، علم کا دروازہ نہیں ہے، بات متشدد نہیں ہے سر، بات غلط کریں تو غلط ہے۔ 50 حدیثوں سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ تحریف قرآن کا کون قائل ہے؟ آپ کی بخاری اور مسلم، ہماری کتاب سے نکالے کہاں لکھا تحریف قرآن؟ قرآن کی اس آیت کا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو اس غار والے سے جو تمہارا ساتھی ہے، لا تحزنوا غم نہ کر، گھبرا مت، گھبرا مت۔ کون گھبرا رہا ہے؟ مجھے بات کا جواب دو، 2 ہی تھے نا، 2 اپنے آپ نہ بولے، کون گھبرا رہا ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر، جس کو لٹایا رات کو کہ ادھر لیٹ جا، ادھر لیٹ جا، باہر کھڑے ہیں تلواروں والے، وہ لیٹنے والا کون تھا؟ اس کا بھی پوچھیں۔ جس کو صبح قتل کر دینا ہے وہ نہیں بولا۔ یہ آپ نے کیا، وہ نہیں بولا، اس کے بارے میں کیوں نہیں؟ شاید 1 منٹ انہوں نے علی نے کیوں نہیں آخیا کہ یار رسول اللہ میں نہیں لیٹنا، باہر سے کھڑوتے ہیں بندوق والے مار دیں گے مینوں، وہ کیوں نہیں بولے؟ اسی مجھے اس مقام سے لیا کہ میں دونوں درمیان فرق کرنے کی کوشش تھوڑے سامنے کی۔ میں تو پہلے باری پہلا فکر میرا سی کہ میں 3 صحابہ کے درمیان فرق نہیں کرتا، وہ انہوں کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں پوچھ لے گا صحیح کیا یا غلط کیا۔ کون سی آپ کہیں تو صحیح نا، کیا سر کون سے کہ تم نہ ڈرو، یہ جواب کے آگے میں جواب ہوتے اس کو چھوڑ۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈر محسوس کیا اور اللہ نے اچھا اللہ نے تسکین نازل کی نا، میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ تم دونوں میں سے تیسرا میں ہوں، تم غم کیوں کرتا ہے؟ اپنے اس ساتھی سے کہہ دے۔ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں جی، اس کے بعد انہوں نے پھر وہی جملہ کرایا ہے کیا کہ میں ڈرانا ہوں، میں ڈر لگا اس کے بعد نہیں، پھر تو نہیں ڈرا سکتے تھے، لیکن جس کو لٹا اچھا اس کے بعد کیا جملہ تھا؟ چلو وہی بتا دیں، حدیث کسی سے بھی بتا دیں، اپنی کسی کتاب سے بتا دیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد کی تائید ہمارے ساتھ کیا گئی۔ تو اس کے بعد جب ہم نے یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی قرآن کی آیت کی روشنی میں، ابو بکر کو سکون آ گیا نا، سکون آ گیا۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس کو بیڈ پہ لٹایا تھا باہر بندوقوں نے کھڑوتے تھا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ یا اللہ مجھے ڈرا لگا کے کتنے شریف لے چلے ہو، مجھے مارن نہیں سویرے۔ سر آپ مجھے جن باتوں کا جواب نہیں ملے میں وہ باتیں دہرا، میں جا رہا ہوں سر، میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ یہ پوچھا انہوں نے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ کرنا چاہتا ہوں 2 باتیں کہ نہ تو میں شیعہ ہوا ہوں، ایک بات، دوسری بات اگر آپ شیعہ کہتے ہیں نا، اگر آپ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہے تو وہ میں شیعہ ہوں۔ اور تیسری بات ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حق کون ہے اور غلط کون ہے، کہ پیمانہ کیا ایمان کا منافق۔ پہلی بات آپ سے پوچھی تھی کہ یہ بتائیں کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ مومن وہ ہوگا جو علی سے بغض نہیں رکھے گا، تو پھر اب آپ علی سے بغض نہ رکھیں گے، وہ زور کہہ کے تو گئے۔ انہوں نے پتا کیا کہا، اپنی لفظ آپ نے سنا نہیں، میں ان کا سن رہا تھا، انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا ایک طرف کلا علی ہے جی، دوسری پاس 1,24,000 صحابہ نے، ایسا مطلب ہے علی غلط نہیں، صحابہ غلط نہیں۔
تو ظاہر 1,24,000 غلط نہیں، پھر علی غلط نہیں. باقی اس لیے ٹھیک ہے اس کو بند کر. اچھا انہوں نے فتویٰ دے دیا علی غلط ہے. اصل میں بات مجھے سننے دے، اسی وجہ سے جو ہے وہ کام. ایک بات میری بات سنیے، تائید نہیں کرتے ان پہ فتویٰ دے تو انہوں نے غلط کیا ہے. اچھا میں ایک بات، اچھا اس کو بند کر دوں، یہ ختم ہو، یہ بات ختم ہو. میں ایک بات چھوٹی سی یہ یہاں پہ سننے والی بات ہے، چھوٹی سی بات. پہلے یہ آگے آپ نے بات کی تھی، میں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ پہلے چاروں صحابہ کہلائے خلفائے راشدین، جو پہلے چاروں خلیفہ تھے وہ کہلائے خلفائے راشدین. میں آپ نے ایک بات کی، میں آپ کی بات دو رہا ہوں، اس وقت شور پڑ گیا. آپ نے کہا کہ یہ جو خلفائے راشدہ ہیں ان کا جو بھی منکر ہے وہ کیا ہوگا؟ کافر، منافق. مجھے کہا کم از کم تو منافق نہیں، وہ میں بھی وہ میں ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، وہ والا منافق. میری بات آپ سن لیں تو آپ کی اس بات کا جواب ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے کہ ان پہلے چاروں کے جو اگینسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کم از کم اسلام سے کوئی خاص تعلق تو رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تسلی ہو گئی نا. ٹھیک ہے، اب جو پہلے نہیں، دوسری، تیسری، چوتھے کے ساتھ جو جنگ کر رہا ہے اس پہ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے آپ؟ خلافت راشدہ کی بات ہو رہی ہے، چار ہیں جو چوتھے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، اس پہ کیا فتویٰ ہے؟ ہمارے لیے تو منافق ہوگا. کیا فتویٰ ہے؟ قرآن پاک بھی آپ نے جو پہلے فتویٰ ہم پہ دیا وہ قرآن پاک سے نہیں دیا، یہ خلافت راشدہ کا قرآن پاک میں نہیں ہے، آپ نے وہ نہیں دیا، ہم نے سن لیا. بات سن لے. میں الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، اس پہ میں نے کوئی میں نے پڑھی ہوئی ہے. اچھی کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، ان میں سے جو جماعت حق کے قریب ہوگی وہ ان خوارج کو قتل کریں گے. جو خوارج جو اسلام سے جو خارج ہو چکے ہیں ان کو قتل کریں، جو حق کے قریب. بات پوری ہونے کے بعد میں الحمدللہ یہ بات میرے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور میں سن چکا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں بڑی اچھی طرح. حق کے زیادہ قریب ہوگی جو ان کو قتل کرے گی. تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو بات والے تھے انہوں نے حاجیوں کو قتل کیا ہے، ان کی بات کے اندر شامل تھے اور باغی جماعت عمار بن یاسر کو شہید کرے گی. جی ایسا ہوا، ایسا ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر ابھی دوسری طرف ابھی یہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، مومنین تو وائن طائفتان من المؤمنین انقتلوا، اگر مومنین کی دو جماعتیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جو لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اور جو جماعت اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم یہ سے تو سب کے لیے ہٹے، لیکن دونوں جماعتیں مومنین، اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان کہہ رہا ہے. یہ اورلی لڑائی جھگڑے کی بات ہے، اس میں قتال کا لفظ نہیں ہے، وہ لڑائی ہے. فقاتل اللہ، لڑنے کے قتل کرنے سے فرق ہے. فقاتل اللہ، وہاں پر قتال کے بھی الفاظ ہیں. تو وہ جو قتال ہوگا اس وجہ سے کہاں پہ میرے پاس ابھی بتائیں مجھے آیت کا نمبر بتائیے، میں نکال لیتا ہوں. یہ سورۃ الحجرات میں قرآن پاک ادھر بھی ہے، قرآن پاک بڑے قرآن پاک کاری کوئی نہیں، اس نے مشکل سے بچا ہے تو اب بھی نہیں ہونا. قرآن پاک کوئی. سورہ پاک کا کیا بتایا آپ نے؟ گجرات. اچھا میری آپ نے وہ بات کو ایسے گھمایا کہ کیا ہی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ نے بڑا ایزی فتویٰ دیا کہ خلفائے راشدہ کا منکر جو ہے، نہیں اس سوال کا جواب دینا، وہ آپ نے دیا نہیں. خلفائے راشدہ کا میرا لہجہ ہی ہے. اچھا مجھے پوچھنا عرض کریں مجھے دہرانے دیں. اچھا آپ سنیں، خلفائے راشدہ کا بندے تینوں نو کہ منافق میں کیا حضرت عمر بکر نے زیادتی کی بی بی فدر منگن گئی اور جواب دیتا ہے نہیں لگتا کو دینے نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی امر یہ رہن دی دنیا تک نہیں دے سکو. بغاوت کے دو قسم کی ہے. چلو میں گل پوری نہیں میری ہون دے. سوال ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بات ہے، ایک بھی جواب نہیں دیا. حالانکہ مجھے توقع تھی کہ آج جواب ملے گا کچھ نہ کچھ. ایک میری بات تو میرا بندہ تینوں غلط آتے خلفائے راشدین نہیں منافق میں کہہ رہا ہوں. میرا بندہ چوتھے نال جنگ کرے وہ کون ہے؟ میرا بندہ چوتھے نال جنگ کرے وہ کون ہے؟ وہ منافق نہیں فتویٰ دے نہیں نہ سکتے.
دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں ہوں لو 80 سال محالفت کریے تے اسی منافق ہاں وہ اگلے جنگ کر جانو کچھ نہیں ہے یہ کیڑی گل ہوئی ہے ایک جیسا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. ایک گھر کے اندر بات دو بیٹے ہوتے ہیں سورہ حجرات میں نے کھولی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. ہو جاتا ہے اختلاف کرنے سے کیا وہ باپ ناراض نہیں رہتی. تو وہ ایک حابیل اور قابیل کیا کہتا ہے؟ اچھا حابیل اور قابیل کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا نوح کے بیٹے کے متعلق کیا خیال ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بات ختم کر میں نے عذاب بھیجنے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے اتنی بات کہی تھی کہ حق کے آگے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اسی سے ہائے ستا کو پڑھیں کہتے ہیں کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اس کی موت پر ہوئی تھی. یہ اکبر اصغر کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ شرک اکبر یعنی کہ کیٹیگری درجے شرک کے. دیکھیں ہر بندہ جی آپ پھر انٹرپشن کر دیتے ہیں سر میرے پہلی پہلے سوال پوچھنا پیا کہ جہاں تین غلط کرے وہ منافق جہاں چوتھے نال جنگ لڑے وہ کون تابعین نے جو منافق کے بھی حکم لگائے ہیں ارتداد کے بھی حکم لگائے ہیں اور کفر کے بھی حکم لگائے ہیں. حضرت امیر معاویہ لڑے آپ کے حضرت صفین میں آپ کیسے لڑے تھے؟ معاویہ علی سے لڑے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ واپس تھے. آپ کو پتا ہے لعنت ہو ان پہ لعنت ہو بات ہے لعنت تو بھیج رہے ایک دفعہ جن کو اہل تشیع کہتے ہیں آمین لعنت تو بھیج آمین. اچھا ایک بات ہے کہ جس نے بھی حسین کو قتل کیا اس پہ لعنت ہے. یا تو وہ آپ کے بڑے تھے یا ہمارے بڑے تھے کوئی تو تھا نا مطلب نسل آدم میں سے کوئی تو تھا بھائی ہم تو لعنت بھیجتے سے ماتم کرنے سے ہم تو لعنت بھیجتے ہیں. نئے بات سارے اینڈ ہو گیا ہے اینڈ ہو گیا. اگر آپ کو یہ ماتم پہ شوق ہے نا بات کرنے کا ایک الگ سے مجلس رکھ رہے ہیں یا ابھی سے شروع کر دیتے ہیں؟ یہ جو سوالات ہیں جو آپ کے اعتراضات ہیں چلیے یہ ایک ہی سوال لے جائیے. آپ نے فتویٰ دیا خلفائے راشدہ کی مخالفت کرنے والا منافق ہے. کرنا چاہیے بات ہے تمہیں ہلٹو نا خلفائے راشدہ کی مخالفت کرنے والا منافق ہے انہوں نے فتویٰ لیا. اگر تین کو دیکھیں قرآن پاک کے اندر سب کے اوپر منافق اس کا جواب سورج روز چڑھے گا غروب ہو جائے گا اس کا جواب نہیں ملے گا. آپ بغض نہیں رکھتے نا آپ حضرت مولا علی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے تو آپ جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ان کو منافق کیا تھے؟ امیر معاویہ کو منافق کہیں تو اگر وہ لڑ کے منافق نہیں ہے تو ہم برا کہے کہ منافق نہیں منافق نہیں. اور سارے اگر ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دی ہے اگر ان کے آپس میں اچھا باب العلم سے بندہ ٹکرا رہا ہے تو علم وہ پوپھی دینا ہے علم کہاں سے لینا اس نے سب کے اوپر ایک جیسا جی. اچھا اس حساب میں یہ کہاں اس کو ریلیف کہاں پہ ملا لگائیں گے ہم تو یہ بھی خارجی تھے یہ بھی خارجی تھے. طلحہ اور زبیر کے متعلق رسول کی حدیث کو یاد ہے کوئی ایک بتا دے تو ایک بتا دے. معاویہ کے لشکر نے 3 قسمیں برسایا تھا سر چھڑ دو گا نہیں ہونی بات جو حضرت علی کی بات نہیں ماننے ہم وہ 3 کو برا کہیں منافق ٹھیک ہے وہ چوتھے سے لڑ جائیں منافق نہیں. ہم ایک منٹ ہم اہل تشیع کو جو ان کے نقشے پر جو چل رہے ہیں اس وقت کی اس وقت کی جو چل رہے ہیں ہم اس کو ہم ہمارے علماء آپ بھی اس میں ہم ایک منٹ لعنت کرتے ہیں کرنے دیں وہ مسئلہ نہیں سر میرے میں بڑی دور کے خوارج ہم اس دور کے خوارج جو بھی ان کے نقشے پر جو چل رہے ہیں ہم ان کو خوارج میں شمار کرتے ہیں ہم کو بغیر کتابوں کو کافر اور منافق سمجھتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ صحابہ کے منکر ہیں. ہاں اچھا مان لی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضرت مولا علی کو اور ان ایک منٹ نہیں گل نہیں سننی نا کرو سر ایسے گل نہیں سننی جنہوں نے جیڑا امام حسین تو لے کے علی اصغر تو لے کے حضرت مولا علی تک انہوں بغض رکھے گا میں وہ 10,000 دفعہ اللہ نے بھیجنا صبح دوپہر شام تو جڑا لڑدا ہے انہوں کی کریے انہوں نے کہنا ہی کہنا
हम भी उनमें से सर बात एंड हो गई नहीं चले मेरी बैटरी भी इसकी लो हो गया था उन्होंने आखियो मेरा पैगाम ऐसे चंगे कर दे मैं पूरा कहूँगा सर इसका जवाब आप क्या देंगे मैं उन्होंने आखियो इधर उधर मिला के माजून मुरक्कब भी बनाना मुझे जवाब छड़ देना देंगे इनको छोड़ दें इनका सर माजून मुरक्कब बनेगा कुछ उधर से कुछ इधर से जवाब क्या